مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ قرآن مجید کی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تقریباً 1.5-2 ہفتے پہلے ایک بیان میں نے شروع کیا تھا، ایک خاص موضوع شروع کیا تھا، درمیان میں پھر وہ چینج ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو معتدل امت بنایا ہے، بیلنس، ہر چیز میں کیا ہے؟ اعتدال ہے، اور اس امت کی تعریف کی ہے۔ یہ جو میں نے ابھی آیتیں پڑھی ہیں، ان آیتوں میں یہی مضمون ہے کہ ہم نے اس امت کو امت وسط بنایا۔ وسط کا مطلب بالکل بیلنس۔ عربی میں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے وسط، ایک ہے وسط۔ آپ نے اردو انگلش میں سنا ہوگا نا، بٹوین، 2 چیزوں کے بیچ کو کیا کہا جاتا ہے؟ بٹوین۔ تو جب بھی 2 انتہائیں ہوتی ہیں یا 2 پوائنٹ ہوں، ان کے بیچ میں کوئی بھی پوائنٹ ہو تو اس کو عربی میں وسط کہتے ہیں۔ وسط، سین پہ ساکن ہے، سین ساکن، سکون ہے، وسط۔ لیکن جو بالکل مڈل میں ہو، بالکل بیچوں بیچ، جس کو پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ بیچوں بیچ، کچھ اس طرح کا لفظ کہتے ہیں نہیں، سینٹر تو انگلش میں کہتے ہیں، وچ، وچ بھی نہیں کہتے، اچ کہتے ہیں، کچھ اس طرح کا، واو سائلنٹ ہے اس میں، بیچوں بیچ، بیچوں بیچ۔ تو بالکل جو چیز بیچوں بیچ ہوگی اس کو کہا جائے گا وسط۔ وسط نہیں بلکہ وسط، سین پہ زبر ہوگا۔ تو قرآن میں اللہ نے یہ نہیں، بھائی ویڈیو نہ بنائے، لکھا ہوا ہے نا، لکھا ہوا بھی ہے۔ دیکھو میں وہاں حج کے موقع پہ میں نے منی میں بیان کیا، اب احرام میں انسان کی قمیض بھی اتری ہوئی ہوتی ہے، عجیب سا ایک بعض دفعہ ایسا حلیہ ہوتا ہے کہ پوری پسلیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ میں وہاں بیان کر رہا ہوں، لوگ نیچے سے ویڈیو بنا رہے ہیں، بہت برا لگ رہا تھا۔ دیکھتے نہیں ہیں کہ کیا کرنے کا کام ہے، کیا اس کو بھی نیٹ پہ بھی ڈال دیا انہوں نے۔ کس حال میں انسان بیٹھا ہوا ہے، آپ کو بس ویڈیو کی فکر ہے۔ جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ کبھی بھی کسی دوسرے کے لیے نہیں کرو۔ ایک آدمی قمیض اتار کے بیٹھا ہے، وہ کبھی چاہے گا کہ میری ویڈیو لوگ نیٹ پہ ڈالیں؟ مجھے اتنا غصہ آیا جس شخص نے بھی ویڈیو بنائی ہے منی میں، پتہ نہیں کون تھا وہ، لیکن مجھے بہت برا لگا۔ اتنی اذیت دی ہے کہ قمیض کے بغیر آپ کسی کی ویڈیو بنا کے نیٹ پہ ڈال دیں، کون پسند کرتا ہے اس کو؟ لیکن لوگوں نے بنا کے ڈال دی۔
شرم نہیں آتی؟ مجھے تو تھا کہ کہیں اکیلے میں ملے میں بولوں گا آپ نے بہت بے شرمی کا کام کیا ہے, ذرا بھی آپ میں شرم اور غیرت نہیں ہے. حج کرنے آئے ہوئے ہو, دیکھو کہ کون آدمی کے سولے میں. بعض دفعہ احرام میں انسان کے گھٹنے کھلے ہوئے ہوتے ہیں, چادریں دائیں بائیں گئی ہوئی ہوتی ہیں, آپ کو بس اپنے ویور بڑھانے کا شوق ہے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نا ساری زندگی ایک بات کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے کہ مسلمان عبادت گزار ہو سکتا ہے, مسلمان حج کر لے گا, عمرہ کر لے گا, نماز پڑھ لے گا, تہجد پڑھ لے گا, آپس کے معاملات میں مسلمان صحیح نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتا. ان کا یہ مایوس ہو گئے تھے, وہ ایسا لگتا ہے کہ نہیں ہو سکتے یہ صحیح. ان کی محفل میں لوگ آتے تھے نا, بے وقت ان کو تنگ کرنا, بے وقت بات کرنا, فضول سوالات کرنا, اس سے بہت ان کو غصہ آتا تھا. ایک دن ان کے محفل میں کوئی شخص بیٹھا ہوا, اس نے ایسے ہی سوال پوچھ لیا کہ حضرت سنا ہے کہ جب کوئی کسی کو کچھ نظر آتا ہے تو مرغا کوا چیختا ہے, کچھ اس طرح کا نا. تو کہا ابھی کس کو کیا نظر آیا ہے؟ مطلب ہے کہ آپ بھی کوے کی طرح بے فضول سوال پوچھنا شروع کر دیا, آپ نے کوے کی طرح کائیں شروع کر دی. ابھی کسی کو کچھ نظر آیا کیا؟ وہ لحاظ نہیں کرتے تھے ان چیزوں میں. تو وہ ساری زندگی ایک ہی بات سکھاتے رہے کہ معاشرت, معاملات, آپ کے کسی عمل سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو. 100 دفعہ سوچو یہ کام کرنے سے پہلے. اور وہ حدیث کوٹ کرتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اس حدیث کا مطلب وہ یہ بیان کرتے تھے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ دوسرے کو تکلیف نہ دیں, نا 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 نا. اس کا مطلب یہ کہ آپ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ آپ کا تکلیف دینے کا ارادہ نہ ہو, پھر بھی تکلیف ہو جائے. سوچ سمجھ کے کریں کہ نہ چاہتے ہوئے کوئی چیز میرے لیے تکلیف کا ذریعہ نہ بنے. ہر کام کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں کہ یار ایسا نہ ہو کہ سامنے والے کو اس عمل سے تکلیف ہو. اگر آپ نے کوئی ایسی ویڈیو بنائی, آپ پوچھیں تو صحیح کہ میں وائرل کروں اس کو کہ نہیں کروں. بعض لوگ کی طبیعت میں حیا ہوتی ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ میں اتنی حیا تھی, وہ کبھی بغیر کرتے کے گھر میں بھی نہیں بیٹھتے تھے, مزاج تھا ان کا. تو وہ ساری زندگی یہ بات کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے کہ مسلمان اس چیز کا, آج گوروں میں ہے یہ چیزیں, انگریزوں میں ہے. ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ میں جہاز میں سو رہا تھا, میری آنکھ لگ گئی, یعنی آنکھ لگ گئی, سو گئے وہ کہیں یو ایس اے میں یا کہیں یورپ کے کسی کنٹری میں. جہاز لینڈ کیا ہے تو یہ سو رہے ہیں پڑے ہوئے, خراٹے لے رہے ہیں. تو جہاز سارے اتر گئے, یہ پڑے ہوئے ہیں نا. یعنی جہاز کا عملہ آیا, ایکسکیوز می سر, بس اتنا بول رہا ہے. جب میں آنکھ نہیں کھلی تھوڑا زور سے, تھوڑا اور زور سے, ہاتھ نہیں لگا رہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاتھ نہیں لگا رہے. کیوں؟ غیر اخلاقی حرکت ہے. آپ کسی کی پرمیشن کے بغیر اس کی باڈی کو, آدمی ہے کوئی عورت نہیں ہے, کسی کی پرمیشن کے بغیر اس کی باڈی کو ٹچ کرنا غیر اخلاقی حرکت ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے یہاں کیا ہوگا بھائی جان, اوئے اندھا ہے, بہرا ہے, پھر جا کے کر کے ہلائیں گے اس کو. ٹھیک ہے میں شاید تھوڑا زیادہ مبالغہ کر رہا ہوں, لیکن اسٹائل دیکھو, ہوئے ہوئے کر کے بات کریں گے. میں اپنا لاہور کا واقعہ سناتا ہوں نا. میں روڈ کے کنارے جا رہا تھا, ایک صاحب بیٹھے ہوئے. اچھا میں تو آگے آگے دیکھ کے ہی جاؤں گا نا. اب انہوں نے بائک تھوڑی سی ٹکرا دی مجھے, غصہ مجھے آنا چاہیے تھا. ابے میں آگے جا رہا ہوں, تو پیچھے سے دیکھ. الٹا میرے اوپر برسنا شروع. اگے ہی اگے ویکھ رہے, پچھوں ویکھدا ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا پاگل ہے جو چلے گا آگے ویکھے گا پچھوں ہیں. جدھر کو جاؤں گا اتھے ہی ویکھوں گا نا. مجھے وہ تانا دینے لگے, اگے ہی اگے, اگوں ہی اگوں ویکھدا ہے, پچھوں ویکھدا ہی نہیں ہے. تو ابے تو اگے ویکھ, میں کیوں پیچھے ویکھوں, میں تو جا ہی اگے رہا ہوں. تو بس جس کو جو ٹرک جہاں اتار دے
اتار دیں. ہر جگہ یہ ایسا ہے. لاہور کا تو واقعہ ہے, اس لیے میں لاہور کا تذکرہ کر رہا ہوں, مطلب کوئی لاہور والوں کو برا کہنا نہیں ہے, کہیں بھی ہوتا تو یہی ہوتا ہے نا. موضوع میں اس کو تھوڑا سا کمپلیٹ کروں, یہ بہت امپورٹنٹ موضوع ہے. آپ کہیں گے کیا آیت پڑھی تھی اور کہیں اور چلے گئے. اس کے کچھ میں تھوڑے چند ایک اصول بیان کر دیتا ہوں, اور یہ ہماری شریعت کا حصہ ہے. مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو روتے تھے, کہتے ہیں لوگ اس کو دین کا حصہ نہیں سمجھتے, یہ بڑی کم بختی ہے. وہ فرماتے تھے لوگ کہتے ہیں بس نماز روزہ نماز روزہ, وہ بھی ضروری ہے بھائی, نماز تو سب سے بڑا رکن ہے اسلام کا, اس میں کون سا ہم لوگ پورے اتر رہے ہیں. لیکن کم از کم جو نماز نہیں پڑھتا, لوگ یہ سمجھتے تو ہے نا کہ دین کو فالو نہیں کرتا, لیکن آپس کے رہن سہن کے معاملات کو تو دین کی فہرست سے نکال دیا ہے. شارٹ ہوتی جا رہی ہے تمیز مارکیٹ میں. دیکھو اللہ نے خوب سمجھ لیں, ہمیں انسانوں کے بیچ میں پیدا کیا ہے اور ہمارا آپس میں ایک ریلیشن بنایا ہے. جب بھی ریلیشن کی شکل میں کوئی قوم رہتی ہے تو اسے اپنے جذبات کچل کے دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنا پڑتا ہے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ بس میں اپنی منمانی زندگی گزاروں. کبھی ایسا ہوتا ہے؟ لوگ ایک ریاست میں جب رہتے ہیں, اب آپ اپنی گاڑی لے کے نکلے, ایک اسٹیٹ میں آپ رہ رہے ہیں, کنٹری میں آپ رہ رہے ہیں, تو کنٹری میں سب ایک دوسرے سے مربوط ہوتے ہیں نا. ہر آدمی یہ تو نہیں کہ میں اخپل زندگی گزاروں گا. اب آپ کا اپنا ذاتی گھر, آپ اپنی ذاتی گاڑی لے کے نکلے, روڈ آپ نے اپنے پیسوں سے بنوایا. ایک مثال دے رہا ہوں, آپ گئے آگے سگنل پہ لال بتی جلی ہوئی ہے, آپ توڑ کے نکل گئے. لوگ کہہ رہے ہیں بھائی یہ قانون ہے, لا ہے, ریڈ پہ رکنا ہے. آپ کہیں گاڑی میری, گھر میرا, گاڑی کی چابی بولو نا میری, روڈ میرے باپ کا, میں نے بنایا. تو یہ لال بتی کون ہوتی ہے مجھے روکنے والی ہے بھائی؟ یہ دلیل صحیح ہوگی؟ بولیں گے بھائی یہ اس لیے کہ جب بے شک روڈ آپ کے باپ کا ہے, یہ گاڑی بھی آپ کے باپ کی ہے, یہ چابی بھی آپ کے باپ کی ہے, لیکن جب آپ یہاں رہتے ہو تو آپ کے باپ کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں, اور یہ روڈ پہ سب کو چلنے کا حق ہے. تو جب سب چلیں گے تو ٹکرائیں گے نا آپس میں. تو ایک مینجمنٹ ہے کہ بھائی ابھی تھوڑی دیر کے لیے یہ لوگ رک جائیں, ان کو جانے دیں, پھر وہ چلے جائیں, وہ رکیں گے, آپ جائیں گے. تو ہمیں کیا پتہ چلا, جب بھی ہم اکٹھے کہیں زندگی گزارتے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنا پڑتا ہے. اب آپ ریڈ پہ, اب تھوڑی دیر میں آپ رکیں گے, اب ان کا حق ہے بھائی. اب آپ کیا دل تو چاہ رہا ہے میں سگنل توڑتا ہوا بھاگ جاؤں؟ نہیں 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 نہیں, اب آپ اپنے وقت کی قربانی دیں گے اور دوسروں کا خیال کریں گے. ان کا بھی حق ہے کہ ان کو اب جانے دو. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ورنہ کس کا دل چاہتا ہے یار ریڈ سگنل پہ بریک لگانے کا؟ کس کا دل چاہتا ہے؟ ہر آدمی کو جلدی پہنچنا ہے. تو خوب سمجھ لیں ایک بات, ہم جب رہتے ہیں نا آپس میں, اس میں معاشرے میں کچھ رشتہ دار ہوتے ہیں, بھائی بہنوں کا رشتہ ہوتا ہے, ماں باپ کا رشتہ ہوتا ہے, میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے, اور دوست احباب کا رشتہ ہے, اڑوس پڑوس کا رشتہ ہے. ہمارے پڑوسیوں کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن بعد میں کہوں گا. تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ نکل ہی گیا منہ سے, خیر میں الگ سے بھی ان کو سمجھا دوں گا, بہت برداشت کر لیا یار. تو آپس کے ریلیشن ہوتے ہیں ٹھیک ہے. تو بہت سارے آپس کے ہمارے کیا ہیں رشتے. اللہ تعالیٰ نے ایک ایک ریلیشن سے میری مراد صرف خونی رشتے نہیں ہیں, کسی کا بھی کسی طرح کا کوئی رشتہ آپ سے ہے, تھوڑی دیر کا بھی لنک ہے. دیکھو کتنی زبردست آیت ہے 5ویں پارے کے شروع میں, آج پڑھیں آپ. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. کیا کوئی ایک ریلیشن ایسا نہیں ہے جو اللہ نے اس آیت میں بیان نہ کیا ہو. اتنی ڈیٹیل میں دنیا کی کسی قانون کی کتاب میں ریلیشن کے بارے میں ہدایات نہیں ملیں گی. آپ
اسلام نام ہی پتہ ہے کس چیز کا ہے؟ اپنے رشتوں کو نبھانے کا نام ہے. خدا کی عبادت کا کیوں حکم ہے؟ خدا سے ہمارا رشتہ ہے, وہ خالق اور ہم مخلوق, وہ کریٹر ہے ہم کریٹڈ ہیں, یہ ایک رشتہ ہے نا, تبھی تو حقوق ہیں اس کے. رسول پہ درود پڑھنے کا کیوں حکم ہے؟ ایک ریلیشن ہے. کیوں؟ رسول نے ہمیں خدا سے جوڑا ہے, خدا کا انٹروڈکشن کیا ہے, تو رسول سے بھی ہمارا کیا بن گیا؟ رشتہ بن گیا. پھر والدین کا رشتہ, کیونکہ ان کے ذریعے ہم پیدا ہوئے ہیں, انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا ہے, یہ ریلیشن ہے, اس کو ڈیفائن کیا. اسلام کی اگر مختصر لفظوں میں تعریف کی جائے نا تو اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ رشتے نبھانا. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, جیسے مشکل ہے رشتے نبھانا. کیا شعر ہو گیا, خود بخود ہی ہو گیا. تو اسلام نام کس چیز کا ہے؟ بولو نا, رشتے نبھانا. قرآن نے کیسے بیان کیا؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ, اللہ سے بھی رشتہ نبھاؤ, عبادت کرو. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اور عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو, کیونکہ شریک کر دیا اس کا مطلب جو رشتہ خدا کا ہے وہ کسی اور کو کیوں دے رہے ہو بھائی؟ ابا کہتے ہیں میرا رشتہ نبھاؤ, مجھے ابا سمجھو, آپ کہتے ہیں آپ کو بھی سمجھتا ہوں, سبکتگین صاحب کو بھی ابا سمجھتا ہوں. ابا کہے گا ایسے ابا کہاں سے لبا, یہ والا ابا مجھے نہیں چاہیے. ابا ایک ہی ہوتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اور آج کے مشرک نے ڈرامے بازی کیا کی ہے؟ آج کے مشرک نے میں ایک خدا کو مانتا ہوں, میرا اللہ صرف ایک اللہ ہے. ہم کہتے ہیں پھر یا رسول اللہ مدد کیوں کہتا ہے, یا علی مدد کیوں کہتا ہے, یا غوث اعظم مدد کیوں کہتا ہے؟ جواب کہتا ہے میں ان کو اللہ تھوڑی مانتا ہوں, میں کہتا ہوں وہ اللہ کی عطا سے مشکل کشاں ہیں. یہ عجیب سی چیز مارکیٹ میں لے کر آ گیا مشرک. ابے نتیجہ تو یہی نکلا نا کہ تو اس کو بھی پکارتا ہے, اور یہ اس کا مثال ایسے ہو گئی, ایک عورتوں کا ایک ہی شوہر ہوتا ہے نا ہمارے معاشرے میں, بیویاں زیادہ ہو سکتی ہیں مگر میاں وہ ایک ہی اچھا ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی بات درمیان میں کر کے آگے چلتا ہوں. ہماری کوئی ریلیٹیو خاتون آئیں ملاقات کے لیے, ہماری محرم خاتون تھیں وہ, انہوں نے مجھے بتایا کہ میں کہیں بھی جاتی ہوں تو لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ یعنی میری رشتہ دار خاتون ہے وہ, تو بہت سی خواتین مجھے ویڈیو دکھا رہی ہوتی ہیں, یہ مفتی دیکھو یہ انتہائی فضول آدمی ہے, اور ہم اپنے بچوں کو اب اس کے پاس جانے سے روکتے ہیں. کل کی بات ہے, خاتون نے مجھے بتایا, میں نے کہا آپ جب معاشرے میں چلتی پھرتی ہو تو لوگوں کو تو نہیں پتا کہ آپ میری ریلیٹیو ہو, تو کیا تبصرہ ہوتا ہے عورتوں کا نا, مردوں میں تو ہم چلتے ہیں, خواتین کا ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ان کے کیا کمنٹس ہیں, آزاد ذرائع سے ہمیں معلومات نہیں ملتی. تو کل کوئی خاتون آئی تھی ہماری ریلیٹیو, انہوں نے بتایا کہ میں ایک جگہ بیٹھی ہوئی تو کسی خاتون کو نہیں پتا تھا کہ یہ میری کوئی ریلیٹیو ہے, تو اس نے کہا کہ یہ مفتی کے اتنا فضول قسم کا آدمی ہے, یہ مجھے زہر لگتا, یہ اسٹائل تھا, مجھے زہر لگتا ہے یہ آدمی, موبائل میں دکھا رہی تھی. تو وہ ہماری جو ریلیٹیو خاتون تھی انہوں نے پوچھا کیوں بھائی ان میں کیوں زہر ہے؟ کب میں اپنے بچوں کو روکتی ہوں ان کے پاس جانے سے. بچے جاتے ہیں اور شادی کر رہے ہوتے ہیں, آ کے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ شادی خراب ہو رہے ہیں بچے. تو ایسی تمام لیڈیز کو جن کو میں زہر لگتا ہوں اور ان کا خیال یہ ہے کہ میں ان کے بچوں کو برباد کر رہا ہوں, ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے میں اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. دیکھو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کو تبلیغ والے زہر لگتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو سہ روزے پہ لے گئے, 4 مہینے پہ لے گئے, لگتے ہیں کہ نہیں لگتے؟ ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ یار ہمارے بچوں کو بگاڑ رہے ہیں, زہر لگ رہے ہیں ہمیں. لیکن جب آپ کا بچہ چرسیوں میں بیٹھے گا نا اور بگڑے گا, لڑکیوں کا پیچھا کرے گا بائکوں میں, پھر آپ کو تبلیغ والوں کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا. ہمارے فیصل آباد میں ایک دوست ہیں, تبلیغ میں بڑا وقت لگا, بڑے تاجر ہیں. میں نے کہا یار یہاں تبلیغ کی مخالفت کتنی ہے؟ انہوں نے کہا بعض سب تو اہل حدیث ایسا نہیں کرتے, بعض اہل حدیث بہت مخالف ہیں تبلیغ کے. میں نے کہا پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ لیکن جب ان کے اپنے بچے بگڑتے ہیں نا تو ہمارے پاس ہی لے کر آتے ہیں اس کو سہروزے کی جماعت میں. ان کو پتہ ہے انسان کا بچہ بنانے کا ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں. تو بگڑے ہوئے کو سب سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بھئی اب یہی ہے جماعت. اللہ یہ کہ کسی بزرگ کے پاس لے جائیں تو بزرگ کو بھی نفی کر دیا آپ نے, بزرگ مارکیٹ میں سے ایسے شارٹ کیا آپ نے کہ سارے ہی بزرگ غلط. تو 2 ہی آپشن ہے میرے بھائی, کسی کو انسان کا بچہ بنانے کے لیے یا تو کسی بزرگ کے پاس لے جاؤ, حضرت آپ اس کو اپنی خدمت میں رکھیں,
جیسے آپ کے اخلاق ہیں ویسے اس کو سکھائیں, اس کو اللہ اللہ سکھائیں. یہی ہے نا, یا کون سا آپشن ہے؟ تبلیغ کا آپشن ہے. تو اسی طرح جو خواتین جن کو میں زہر لگتا ہوں نا بہت زیادہ کہ ہمارے بچوں کو بگاڑ رہا ہے, جب تمہارا بچہ اللہ نہ کرے بگڑے گا نا, دیر سے شادی ہونے کی وجہ سے بچے بگڑتے ہیں, یہ سمجھ لینا. یہ پرانا زمانہ نہیں ہے کہ 40 سال میں شادی ہو رہی ہے تو عفت اور پاک دامنی کے ساتھ شرمیلے دولہا نے زندگی گزاری. دولہا کتنے شرمیلے ہوتے تھے, ہمیں یاد ہے ونس اپون اے ٹائم. جتنی شرمیلی دلہن ہوتی تھی اس کے تھوڑا سا فرق ہوتا تھا بس دولہا میں. دولہا کی زندگی ساری زندگی نظریں جھکا کے گزاری, کو ایجوکیشن سسٹم نہیں تھا. جس دن شادی ہوتی تھی دولہا کے ایک وقار, چہرے پہ نور, چہرے سے ہلکا سا جھانک رہا ہوتا تھا. ہمیں تو بچپن میں ہم دولہے کو دیکھتے تھے, ہم کہتے دم گڑ جائے گا اس کا, ہٹاؤ یار سامنے سے, یہ سانس لینے دو اس کو. شرم میں بیٹھا ہے, سانس نہیں آ رہا, نظر نہیں آ رہا, مگر اتنا نہیں کہ وہ گھونگھٹ اٹھا کے, وہ کیا کہتے ہیں سوری, صحرا اٹھا کے دیکھ لے. وہ بھی گھونگھٹ کی طرح ہی تھا وہ. اور ایک رومال رکھا ہوتا تھا دولہے نے, ایک رومال ہوتا تھا تکون سا, اس سے یوں 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 کر رہا ہوتا تھا بیٹھ کے. سرسوں کا تیل سر میں لگا ہوا ہوتا تھا اس کے. یہ تیاری ہوتی تھی دولہا کی نا, سرسوں کا تیل سر میں لگا ہوا ہے, سائڈ کی مانگ یا بیچ کی مانگ نکالی ہوئی ہے اس نے. ایسے شرمیلے دولہا 40 سال میں بھی کبھی گناہ کا ان کو خیال نہیں آیا. جو شادی میں اتنا شرما رہا ہے وہ برائی میں کتنا شرمائے گا, خود سوچو نا. اب وہ زمانہ گیا. جن خواتین کو میں زہر لگتا ہوں ان کو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ زمانہ ونس اپون اے ٹائم ختم. اب آپ نے اپنے بچے کو نہیں بگاڑا نا میرے بیانات سنوا کے, جس کو آپ بگڑنا کہہ رہی ہو وہ ایسا بگڑے گا. میرے پاس کیسز ہیں, ماں باپ آ رہے ہیں کہ ہم اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کم بخت شادی کر لے, انسان کا بچہ بن جا, لیکن لڑکے کو اب لڑکیوں کا ایسا چسکا لگا ہے اب وہ شادی کی ٹینشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو میں خواتین سے کہتا ہوں اپنے بچوں کو ہمارے پاس بھیج کے بگاڑ لو. خدا کی قسم یہ بگڑنا اچھا ہے اس بگڑنے سے جب وہ خود بگڑے گا. پھر ایسا بگڑے گا کنٹرول میں نہیں, ابھی بگاڑ لو. اچھا اب ہم دوبارہ آتے ہیں. یہ تو درمیان میں ایک بریک تھی کمپنی کی مشہوری کے لیے. یہ بریکیں آتی رہتی ہیں. وہ بات کیا کر رہا تھا میں, وسط تھا وہ دوسرا جو آیا تھا, میں شرک کی بات کر رہا تھا, یہ ریلیشن کی بات کر رہا تھا. ریلیشن کوئی بات نہیں, اسی ٹاپک پر اگر بیان ہو جائے تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. ہم نے کون سا کوئی, آپ نے کوئی ایم اے اسلامیات کے پیپر دینے ہیں کہ بھئی یہ والا ٹاپک ہے تو آپ نے پیپر, جو ٹاپک چل رہا ہے چلنے دے, اگر وہ اہم ٹاپک ہے. خیر میں کوشش کروں گا اس کو جلدی کمپلیٹ کر کے اس ٹاپک پر آؤں جو میں نے شروع کیا تھا. تو اسلام نام کس چیز کا ہے؟ آپس کے ریلیشن. تو اللہ سے ہاں میں یہ مثال دے رہا تھا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم ایک خدا کو مانتے ہیں, ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں, ہم مشرک نہیں ہیں, لیکن ساتھ میں یا اللہ مدد, یا رسول اللہ مدد, یا غوث آدم مدد, قبروں میں بھی جا رہے ہیں. تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کہتے ہیں نا یا ہم ایک خدا کو مانتے ہیں, اس تکلف کی آپ کو بالکل بھی ضرورت نہیں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک خاتون کا ایک عدد میاں, اب جناب وہ فون پہ گھنٹوں سبکتگین سے بھی بات کرتی, وسیم کا نام نہیں لے رہا, بہت سے وسیم نام کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, سبکتگین سے بھی بات کر, سبکتگین کسی کا نام نہیں ہوتا, اور ایسے مشکل نام بتائیں نا جو معاشرے میں ہوں نہیں. چلو ایکس وائی زیڈ, ایکس سے بھی بات کرتی ہے, وائی سے بھی بات کرتی ہے, زیڈ سے بھی بات کرتی ہے, اے سے بھی بات کرتی ہے, بی سے بھی بات کرتی ہے, جیم لام میم نون واو ہے, سب سے اس کے ریلیشن ہے. بیلنس بھی چل رہا ہے, ایزی لوڈ آپس میں, اور ہاں. شوہر جب گھر میں آتا ہے تو اس کے ناک منہ چڑھا ہوا ہوتا ہے, بات ہی نہیں کرتی. جو محبت شوہر کو دینی چاہیے وہ کس کو دے رہی ہے؟ وہ اے کو بھی دے رہی ہے, بی کو بھی دے رہی ہے, سی کو بھی دے رہی ہے, ڈی کو بھی دے رہی ہے, اس کو بھی دیتی ہے, کبھی کبھار اس سے بھی اچھی طرح سے بات کرتی ہے. ایک دن شوہر کو غصہ آیا, کم بخت میں بیٹھا ہوا ہوتا ہوں تیرے ساتھ اور تو ہنس کے باتیں کس سے کر رہی ہے؟ پڑوس سے, اور اس کے ساتھ تو ڈیٹیں بھی مار رہی ہے. اب بیگم کو آ گئی غیرت, میرے شوہر صرف کون ہو؟ آپ ہو, میں آپ کے علاوہ کسی کو اپنا شوہر نہیں مانتی. ایسے موقع پہ شوہر کیا کہے گا؟ بیگم اس تکلف کی بالکل بھی ضرورت کہے گا, بیگم یہ جملہ تمہارے منہ سے مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے.
شوہر ماننے کا مطلب جو شوہر کے بیسک حقوق ہیں وہ ان میں شوہر کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرنا، یہ مطلب ہوتا ہے شوہر کا. جس طرح کی محبت شوہر سے کی جاتی ہے وہ والی محبت شوہر کے علاوہ کسی اور سے نہیں کرنا. وہ تو باپ سے وہ والی محبت نہیں کی جاتی، بھائی سے نہیں کی جاتی. تو یہ آپ کہیں گے اسی طرح اللہ بھی کہتا ہے مشرک کو کہ جب تو مجھے مانتا ہے اللہ تو معبود کا مطلب میرے سوا کسی کو پکارا نہیں جائے گا. پکار رہے تو مجھے پھر اللہ کہنے کے تکلف کی ضرورت نہیں ہے. کہتا ہے وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارے گا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے علاوہ، اللہ کے ساتھ. فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، اللہ کہہ رہے ہیں میں عنقریب اس سے حساب لینے والا ہوں کہ جو میرا خاصہ تھا وہ تو نے کسی اور کو کیوں دیا. اب میں جلدی سے اصل بات کی طرف آتا ہوں. تو ریلیشن کیا ہے؟ اللہ سے ریلیشن، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، ریلیشن نبھایا جائے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک، یہ بھی ایک ریلیشن ہے نا ماں باپ کے ساتھ. پھر قرآن کیا کہتے ہیں؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ دار. والدین کے بعد قرابت دار. قربہ کا مطلب جو جتنا قریبی ہے، خونی رشتوں میں بھائی بہن سب سے زیادہ قریبی ہوتے ہیں. ہمارے ایک دوست نے بتایا، دیکھیں میں کچھ چیزیں تو ہمیں اپنے خاندان میں نظر نہیں آتی الحمدللہ، وہ برائیاں نہیں ہیں. بعض دفعہ جب اطلاعات ملتی ہیں تو بڑی حیرانگی ہوتی ہے سن کے کہ ایسا بھی ہو رہا ہے مارکیٹ میں. ہمارے ایک دوست نے بتایا، پنجاب میں ہوتے ہیں، بڑے اچھے قابل آدمی ہیں، کہ ایک چیز مارکیٹ میں ہمیں بہت نظر آ رہی ہے. وہ یہ کہ آج ایک بھائی غریب ہوتا ہے اور ایک بھائی کیا ہوتا ہے؟ بے پناہ مالدار. اس مالدار کو خود سے غریب کو پوچھنے کا خیال نہیں آتا کہ یار تیری حالت کیسی چل رہی ہے، تیری انکم کتنی ہے، سیلری کتنی ہے، گھر کا رینٹ کتنا ہے، تو آٹا دال گھی بچوں کے اسکول کی فیسیں کیسے مینیج کرتا ہے. عام طور پر بھائی جو مالدار ہوتا ہے اس کو منہ سے یہ اگلنے کی توفیق نہیں ملتی کہ خود سے پوچھ لے جا کے. وہ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ خود سے نہیں توفیق ملتی کہ یار آپ خود فون کر کے پوچھو یار تیرے سیلری کا تو میں نے سنا ہے 40,000 ہے، مکان کا کرایہ تیرا 15,000 ہے، تو 35 تو 15 تو یہاں چلے گئے، رہ کتنے گئے؟ 25. تو کم سے کم بھی بچوں کے اسکول کی 4-5 بھی کسی کے بچے ہوں، بہت ہی مرے سے مرا سڑے سے سڑا، جس میں تو ایسے مرے سے مرا اسکول کا بھی 4-5 بچوں کا 5-6 ہزار سے تو کم میرا خیال ہے تصور نہیں ہے. اور اسکول والے جو خرچہ کراتے ہیں نا، کتابیں لے آؤ، یونیفارم، ٹوپی ڈرامے والے کلر کے ڈبے، اور یہ فضول خرچے بھی ملاؤ اس میں، یہ تو لازمی ہو گئے نا. اسکول پڑھاؤ گے تو یہ سب کچھ ہوگا. یونیفارم بھی انہی سے خریدو، کتابیں بھی انہی سے خریدو، یہ اپنا الگ ان کا بزنس ہے. تو یہ ملا کے میرا خیال ہے بہت ہی مرے سے مرا 5-6 ہزار. پھر بچوں کو کچھ پاکٹ منی بھی دینی پڑتی ہے، آپ نہیں دو گے تو دوسرا بچہ پیسے لے کر آ رہا ہے، یہ احساس کمتری میں جائے گا. تو 5-6 ہزار یہ لگا لو، کتنے وہ گئے؟ رہ کتنے گئے پیچھے؟ 20,000. اب 20,000 میں ایک آدمی، ایک عدد بیوی اور 3-4 بچے، کیا کرے گا وہ کیسے مینیج کرے گا؟ تو یہ ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے کہ اس سے جا کے پوچھے؟ گورنمنٹ کی ہے بعد میں، پہلے کس کی ہے؟ بولو نا یار، آپ بولتے کیوں نہیں ہو؟ دیکھو میں بلواتا اس لیے نہیں ہوں کہ مجھے کوئی شوق ہے، میں اس لیے تاکہ آپ کا ذہن حاضر رہے. یہ ذمہ داری اس کے سب سے ہی قرآن کہہ رہا ہے. ہم ریاست کے قوانین کو بعد میں مانتے ہیں، قرآن کے قوانین کو پہلے مانتے ہیں. قرآن تو پوری دنیا کی ریاست کی بات کر رہا ہے نا، جو اللہ کی ریاست ہے. قرآن کہہ رہا ہے یہ سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ یہ پوچھنا بھائی بہنوں کا. اگر بہن مالدار ہے اس کا بھی حق ہے کہ پوچھے بھائی کے بارے میں کہ بھائی تو 40,000 میں تیری تنخواہ ہے، بیوی 3-4 بچوں کے ساتھ کرائے کے گھر میں تو کیسے گزارا کر رہا ہے؟
یہ اس غریب بھائی کے ذمے نہیں ہے کہ وہ دوسرے بھائی کو بتائے, بلکہ دوسرے کے ذمے ہے کہ وہ اس کے بتائے بغیر خود سے پوچھے. اس سے نہیں پوچھتا گناہگار ہوگا. ایک سونے کے نوالے کھا رہا ہے, دوسرے کو لفٹ ہی نہیں کراتا. ہم تو حیران ہوتے ہیں یار, یہ تو جب اللہ نے آپ کو پیسہ دیا, خدا کی قسم اس سے بڑی خوشی کا کوئی موقع نہیں ہے کہ آپ اپنے بہن بھائیوں کی کفالت شروع کر دو. تو ایسا مزہ ہے اس میں, تو مٹھاس ہے اس عمل میں, اتنا اچھا لگتا ہے آدمی خرچ کرنے والا بنے, مزہ ہے اس میں. اور کمال کی بات, کمال در کمال, یہ کام کنجوس لوگ کر رہے ہوتے تو حیرانگی ہوتی. کنجوس آدمی کر رہا ہوتا نا, کہ جو کہیں بھی خرچ نہیں کرتا, تو انسان کہتا ہے کنجوس تو ایسے ہی ہوتے ہیں. کیا خیال ہے؟ کنجوس تو اپنے اوپر خرچ نہیں کرتا, تو بھائی پہ کہاں خرچ کرے گا. لیکن یہ کام وہ لوگ کر رہے ہیں جو حج عمروں پہ دبا کے پیسہ خرچ کرتے ہیں, اتنے بڑے بڑے کٹے لاتے ہیں قربانی میں, صحیح ہے, شادی بیاہ پہ یہ اڑاتے ہیں پیسہ, عیدی سینٹر میں دیتے ہیں پیسہ, ٹرسٹوں میں دیتے ہیں. دینا چاہیے, منع نہیں کر رہا میں آپ کو. سب سے پہلا حق کس کا ہے میرے بھائی؟ آپ کے بہن بھائیوں کا حق ہے. دیتے نہیں ہیں پہلی بات. اور اگر اگلا مانگ لے تو جیسے نیمو نچوڑ ہوتا ہے نا, اس نے 900 روپے مانگے تو گن کے 1000 کا نوٹ دے کے 100 روپے واپس. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہی لوگ جب دوستوں کی دعوت کریں گے, او بھائی آپ دیکھو ماشاء اللہ یہ کھلا رہے ہیں, یہ پلا رہے ہیں. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ, قرآن کی آیت نازل ہوئی, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, نیکی کی حقیقت تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کرو. یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی, صحابہ جوش میں آ گئے, بھائی محبوب چیز صدقہ کرنی پڑے گی. حضرت ابو طلحہ انصاری آئے نبی کی خدمت میں, عرض کیا یا رسول اللہ, اللہ نے کہا ہے کہ اصل نیکی یہ ہے کہ محبوب چیز خرچ کرو. میری محبوب چیز میرا باغ ہے, جو میرا سورس آف انکم ہے, میں پورا باغ خرچ کرنا چاہتا ہوں, کس کو دوں؟ ہم اور آپ ہوتے ہیں, ہم کیا کہتے ہیں, مجھے دے دو بھائی, ایک دم رونا شروع کر دیتے ہیں. جیسے گھر میں کبھی کھانے کو ہمیں ملا. دیکھو مانگنے کے اصول الگ ہیں. مانگنے میں تو شریعت کہتی ہے مت مانگو, کسی غیر کے سامنے کبھی ہاتھ مت پھیلاؤ. دینے کے اصول کچھ اور ہیں. دینے کے ہیں کہ مانگے بغیر دے دیا کرو, جتنا مانگ رہے اسے ڈبل کر کے دے دو. ہم نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے, ان سے سیکھا ہے, کچھ ہم بھی اس پر عمل کی کوشش کرتے ہیں. رکشے والے سے بارگیننگ کی, ریٹ کم کرائے, ریٹ مت توڑو. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, رکشے والے کو بولا ہاں بھائی انڈا موڑ جانا ہے, کتنے لے گا؟ اس نے بول دیا 1000 روپے, چل 1000 دے دوں گا. ایسے کریں گے تو ریٹ کیا ہو جائیں گے, مارکیٹ خراب. حضرت عمر نے اس پر پابندی لگائی تھی. ایک صحابی ایک چیز کو مارکیٹ میں بہت سستی کر کے بیچ رہے تھے. حضرت عمر نے منع کیا کہ سب لوگ اتنی سستی نہیں بیچ سکتے اس چیز کو, ان کی تجارت کا نقصان ہوگا. حضرت عمر نے فرمایا یا تو ریٹ بڑھاؤ یا مارکیٹ سے جاؤ, کیونکہ بعض دفعہ آپ کو ایک چیز فری میں مل گئی یا مل رہی ہے کہیں سے, آپ نے اونے پونے بیچنا شروع کر دیا, وہ بیچارہ تاجر کروڑوں روپے کی دکان خرید کے بیٹھا ہوا ہے, صحیح ہے نا, اس کا وہ ان کی تجارت کا بیڑا غرق. تو ہر چیز کا خیال کیا گیا ہے. تو آپ اپنی سخاوت میں مارکیٹ کے ریٹ خراب بولو نا نہ کر. میں نے کل ایک صاحب سے پوچھا, وہ بڑا اچھا جانور لاتے ہیں قربانی میں, بڑی سخاوت کرتے ہیں, کئی بیل لا کے کاٹ کے لوگوں کو کھلاتے ہیں. انہوں نے کہا یار میں کبھی بھی یہ جو فینسی جانور ہے نا یہ نہیں خریدتا. وجہ کیا ہے کہ گوشت اتنا ہی نکلے گا اور قیمت آپ کتنی دے رہے ہو, 6 گنا زیادہ. تو کہتے ہیں ہم اس سے بہتر ہے کہ ایک متوسط جانور لے لیا جائے, اتنی ہی قیمت میں کئی آ جائیں گے, اس سے غریبوں کا پیٹ بھر جائے گا. اچھی لاجک ہے. تو میں نے کہا یہ فینسی جانور اتنے مہنگے کیوں ہو گئے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ مہنگے ہوئے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے جن کو اللہ نے پیسہ بہت دیا ہے. وہ جاتے ہیں, بیل پہ ہاتھ رکھا, کتنے کا دے رہا ہے, اس نے بول دیا 10 لاکھ, یہ لے بھائی 10 لاکھ. ذرا بھی وہ نہیں کرتے بارگیننگ. اس سے نتیجہ کیا نکلا کہ جانور کی قیمت غریب آدمی کی دسترس سے باہر ہو گئی. تو ریٹ کبھی خراب نہ کریں مارکیٹ کے.
چاہے رکشے کے ریٹ ہوں, ٹیکسی کے ریٹ ہوں, اس کو رفیع بھائی کی طرح الجھیں. آپ نے کوئی چیز خریدنی ہو, رفیع بھائی کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اس پہ چھوڑ دیں, وہ کہے گا فری میں 2 لے جا. 2 لے جا. یہ خون چوس لیتے ہیں بندے کا, اور اچھا کرتے ہیں بالکل, اس کے ریٹ یہاں تک لے آتے ہیں کہ تو یہ کیسے دے رہا ہے اتنی مہنگی. ان کو معلومات بھی بہت ہوتی ہیں ادھر ادھر سے نا, کہ یہ اصل میں اس کے ریٹ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو میرے پاس 2-4 بندے اس طرح کے ہیں, جب میں نے کچھ چیز خریدنی ہو نا اور مجھے پتا ہو کہ سامنے والا چونا لگائے گا, الو بنائے گا, تو میں نے 2-4 بندے رکھے ہوئے ہیں, ان کو بھیجتا ہوں جا کے یہ خرید کے لاؤ یا بیچ کے آؤ. کیونکہ اب ہم تو اچھے نہیں لگتے نا, زیادہ بارگیننگ کریں گے, وہ بولے گا دیکھو مفتی صاحب کیا کر رہے ہیں. تو وہ کئی دفعہ ہمیں ٹوپی کرا دی لوگوں نے, تو پھر ہم نے کہا کہ یار اب بجائے اس کے کہ ہم ٹوپیاں پہنے, دوسرے کو رکھو اس کام کے لیے, تو ہم اپنی جو پگڑی ہے یہی کافی ہے ہمارے لیے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, رکشے والے کو آپ نے ریٹ توڑ دیا, نہیں بھائی 1000 کیسے, تجھے 500 دوں گا یا 400 دوں گا یا 300 دوں گا, جو کم میں لے کے جا رہا ہے وہاں جاؤ. اب 300 روپے بنتے ہیں, آپ وہاں پہنچے, آپ نے 1000 روپے اس کو پکڑا دیے. رکشہ چلا رہا ہے یار, غریب آدمی ہی رکشہ چلاتا ہے میرا خیال ہے. بحریہ ٹاؤن میں جس کی پراپرٹی ہو وہ رکشہ, بولو نا, نہیں, یہ صدقے کا محل ہے سب سے بہتر. محنت کر رہا ہے, بھیک نہیں مانگ رہا لوگوں سے. لیکن ہمارے یہاں بھکاریوں کو پکڑانے کا رواج ہے, محنت کرنے والوں کو دینے کا رواج نہیں ہے. میں ایک دفعہ بائک میں آ رہا تھا, 20 سال پرانا واقعہ ہے, پولیس والوں نے روک لیا مجھے یہیں انڈا موڑ پہ. یہاں میں یہاں رہتا نہیں تھا, کسی کا 22 سال سے بھی زیادہ ہو گیا ہوگا. روک لیا مجھے. تو اب وہ بھائی پولیس والوں کا آپ کو پتہ ہے اپنا حساب کتاب ہوتا ہے. مٹھائی مانگ رہے تھے. میں نے کہا کہ یہ تو رشوت ہے, میں نہیں دے سکتا. بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ صوفی ٹائپ کا آدمی لگ رہا ہے, انہوں نے چھوڑ دیا. اب ہم جب تھوڑا آگے گئے نا, میں واپس آیا, میں نے اپنی جیب سے, مجھے یاد نہیں کتنے پیسے تھے اس وقت, اچھے خاصی رقم نکال کے میں نے ان کو گفٹ دی. میں نے کہا اب یہ رشوت, بولو, میں نے کہا اگر میں پہلے دیتا تو یہ رشوت ہو جاتی, ناجائز ہوتا. نہ دینے سے آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ مفتی صاحب, یہ مولانا صاحب, یہ جو بھی صوفی صاحب ہیں, ان کو پولیس والوں سے کوئی دشمنی ہے. لیبل لگا رہے ہیں رشوت کا کہ رشوت نہیں دے سکتا میں. بعض دفعہ لیبل اچھا ہوتا ہے, اندر مسئلہ ہوتا ہے پیسہ بچاؤ, نکلو یہاں سے. تو میں نے کہا ہمیں پتہ ہے آپ صبح سے یہاں ڈیوٹی دے رہے ہو یار, آپ کی بھی تنخواہیں کتنی کم ہے پولیس والوں کی, پتہ ہے آپ لوگوں کو, کبھی جاؤ ذرا تھانے میں جا کے دیکھو. کام آپ نے لگا دیا ڈاکوؤں سے دو بدو لڑنا. صحیح ہے نا, کام کتنا ٹینشن والا ہے, اور تنخواہ آپ کیا دے رہے ہو. میرے تو جب تعلقات ہوئے نا پولیس والوں سے بھی اور حکومتی اہلکاروں سے بھی, سب بیان سنتے ہیں تو سب سے سلام دعا ہوئی. تو پولیس والوں کی تنخواہیں دیکھ کے وہ لگتا ہے کہ ان کے فری میں پراٹھے بنتے ہیں ہوٹلوں کے. جائز نہیں ہے, میں کوئی ترغیب نہیں دے رہا, لیکن بھائی آپ کام ان سے کیا لے رہے ہو. کراچی کے حالات کنٹرول کرو جہاں ہر گلی محلے میں ڈاکو گھوم رہے, تنخواہ آپ ایسی دے رہے ہو کہ اس میں, وہی مجھے یاد آیا, ہم نے بچپن میں ایک مزاحیہ پروگرام دیکھا تھا, ایک عامل تھا. عامل لوگ بکواس کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, لیکن وہ عامل بنا ہوا رشتے وشتے بھی کراتا ہے نا. ایک خاتون آئی, کہنے لگی میری ایک ڈاکٹر سے شادی کرا دو. عامل نے کہا ٹھیک ہے میں جادو وادو کروں گا, تیری ڈاکٹر سے شادی ہو جائے گی, 500 روپے دے دے, سوری 5000 روپے دے دے. اس نے کہا 5000 نہیں, میں تو 500 روپے دوں گی. اس نے کہا 500 روپے میں ڈاکٹر ملتا ہے کیا؟ 500 روپے میں تجھے ڈاکٹر ملے گا؟ تو آپ بتاؤ, ان تنخواہوں میں ڈاکوؤں سے پھر بھی کر لیتے ہیں. ابھی یہاں الحمدللہ ڈاکوؤں کو مارا ہے, ادھر صدیقی مارکیٹ میں 2 پولیس والوں نے اس تنخواہ میں مار دیا ڈاکوؤں کو. اور ایسے میرے بھانجے نے خود یہ مقابلہ دیکھا, دو بدو لڑائی ہوئی ہے اور الحمدللہ پولیس والوں نے ڈاکو مار دیے. دو بدو سامنے لڑائی ہوئی ہے. میں نے کہا یار اس تنخواہ میں ڈاکو مار دیے نا, ان کو نشان حیدر ملنا چاہیے. اس تنخواہ میں ڈاکو مار دیے یار. ڈاکو مارنے کا مطلب اپنی جان بھی جا سکتی ہے. تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں ہم نکلتے ہیں یار. کیا بات چل رہی تھی, جلدی بتاؤ, پھر بہت دائیں بہت ہو رہا ہوں آج. میں بات کر رہا تھا توحید پہ بات آئی, پھر قرآن کہہ رہا ہے قرابت دار. ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بھیکاریوں کو تو لوگ پیسے دے رہے ہوتے ہیں, رشوتوں میں بھی دے رہے ہوتے ہیں, خود سے کبھی جذبہ نہیں آتا.
پولیس والوں کو رشوت نہ دیا کرو, لیکن کھڑے کہیں دھوپ میں کھڑے ہوئے ہو نا, ویسے ہی پیسے پکڑا دیا کرو کہ یار آپ بھی ہمارے لیے ایک سرمایہ ہو. کچھ نہیں, آپ کہہ سکتے ہیں نا گڑبڑ ہو رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں, اگر ادارہ ختم ہو جائے نا, پھر جو لاشوں کے انبار ملیں گے آپ کو, وہ میں اور آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. تو تھوڑا بہت کنٹرول انہیں تھانوں سے ہوا ہے معاملہ, تو خود سے دے دیا کرو یار. کہیں گاڑی دیکھی آپ نے ہوٹل کے باہر پولیس والوں کی موبائل کھڑی ہوئی ہے, آپ کو لگا کہ ان کو پراٹھوں کی اسمیل آ رہی ہے, ٹھیک ہے, آپ جاؤ ہوٹل والے کو بولو جتنے پراٹھے ان کو چاہیے, جتنے انڈے ان کو چاہیے, جتنی چائے چاہیے, یہ بھی ہمارے قانونی محافظ ہیں, تو ان کو دے دے. اور پیسے کون دے رہا ہے؟ میں دے رہا ہوں. کرو, دیکھو پولیس والوں کو آپ سے محبت ہو جائے گی یار, قوم سے محبت ہو جائے گی. تو بھکاریوں کو دینے کا رواج ہے. جھوٹے بھکاری 2 نمبر روتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھیک مانگتا ہے قیامت کے دن اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا, اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو ذلیل کیا مخلوق کے سامنے. تو قرابت داری کا مطلب کیا ہے؟ قرابت داری کا مطلب یہ نہیں ہے عید بقرعید پہ آپ نے تھوڑا سا 2 نوالے گوشت کے بھجوا دیے, عقیقہ کیا تھا تو 2 بوٹیاں خالہ کے گھر بھجوا دیں, 3 بوٹیاں اخبار میں لپیٹ کے ماموں کے گھر بھجوا دی. یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. قرابت داری جوڑنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے, اور قربانی روکھڑا خرچ کیے بغیر نہیں ہوتی. میں آپ کو بتاؤں, اللہ قرآن سے پتہ چلتا ہے جو آدمی پیسہ خرچ نہیں کرتا خدا کو راضی کرنے کے لیے, اللہ اس کی اللہ سے محبت کے دعوے کو قبول نہیں کرتے. اللہ کہتے ہیں تیرا اگر مجھ پہ ایمان ہے تو پیسے کیوں نہیں نکال رہا, تو پیسے کیوں نہیں خرچ کر رہا. میں آپ کو ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. دیکھو ایک آدمی آیا آپ کے پاس, کہنے لگا ایک پراپرٹی ہے اس میں آپ 30 لاکھ روپے دو, میرا پکا وعدہ ہے کہ یہ 1 سال میں 50 لاکھ کی ہو جائے گی. اور اس نے ڈاکومنٹس دکھایا کہ کام ہو رہا ہے, کمپنی بھی بڑی مضبوط تھی. فوراً آپ کو خیال آئے گا نا, یقین ہو جائے کہ اس میں 2 نمبر ہی نہیں ہے. بھائی یہ پروجیکٹ ہے, کام ہو رہا ہے, اور مجھے پتا ہے کہ واقعی یہ 30 کے کتنے ہو جائیں گے, 50 ہو جائیں گے, یا 20 کے 50 ہو جائیں گے. 100% آپ کو یقین ہونا کہ اس بزنس میں مجھے فائدہ ہے. آپ کی جیب میں ایک دھیلا بھی اگر نہیں ہوگا, آپ دائیں بائیں سے پکڑنا شروع کر دو گے, یار لگا یار پیسہ. اب کوئی کہے یار دیکھو 20 لاکھ روپے تم دے رہے ہو, 20 لاکھ روپے لگا رہے ہو, کیا کر رہے ہو یار. آپ کیا کہو گے؟ بھائی میں دیکھ رہا ہوں کہ سال کے بعد یہ کتنے ہو جائیں گے, ڈبل ہو جائیں گے. میں یہ دیکھ رہا ہوں, میں قرضوں پہ گزارا کر لوں گا. ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ انہوں نے بزنس میں قرضے لے کے پیسہ لگایا, ان کو یقین تھا اس بزنس میں دگنا ہو جائے گا, تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, پیٹ کاٹ کے سال گزار لو, بیوی بچوں کو بھی سوکھی روٹی کھلا لی کہ 1 سال گزارا کرو, اس کے بعد ہم سونے کے نوالے کھائیں. بیگم بھی راضی, کوئی بات نہیں, میں سوکھے پاپے کھا لوں گی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ کہتا ہے مجھے جو تم پیسہ دے رہے ہو نا, جو بہن بھائیوں پہ خرچ کر رہے ہو, یہ جو بہن بھائیوں کو نہیں دے رہے, یہ کس کو دے رہے ہو؟ مجھے دے رہے ہو. اور میں ایسی ذات ہوں, وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, میرے پاس زمین آسمان کے خزانے ہیں, مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. میں تمہارا امتحان لے رہا ہوں کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں, رزق اللہ کے ہاتھ میں, یبسط الرزق لمن یشاء, جس کے لیے چاہتا ہے رزق بڑھاتا ہے, جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے. یہ تمہارے خالی پیلی کے زبانی دعوے ہیں, یہ دل سے کہتے ہو. تو دل سے کہنے کے لیے ضروری ہے کہ روکھڑا خرچ ہو. اللہ زبانی محبت کے دعوے کبھی نہیں مانتا, کوئی دنیا نہیں مانتی, اللہ کہاں سے مانے گا؟ ابے آپ اپنی بیوی کو کہہ رہے بیگم میں چاہتا ہوں تمہارے لیے آسمان سے تارے توڑ کے لے آؤں, میں چاہتا ہوں, میں بس مجھے تم سے اتنی محبت ہے. کہتی ہے چلو آج 2 پراٹھے لے آؤ آپ ناشتے میں. آج گھر میں ناشتہ نہیں کرتے آپ, ہوٹل کے مفتی صاحب بہت پراٹھے کر رہے ہوتے ہیں, انڈے پراٹھے سن کے نا, صرف شادیوں والے بیان آپ سنتے ہو, انڈے پراٹھوں والے بھی سنو. آج ناشتہ کہاں سے آئے گا؟ باہر سے آئے. باپ نے کہا یار میری تنخواہ 30,000, جیب میں ہاتھ ڈالا, 2 پراٹھے کیلکولیشن, 2 انڈے کیلکولیشن, یہ بیگم یہ مناسب؟ پراٹھوں سے کولیسٹرول بڑھتا ہے, ویٹ گین ہوتا ہے. بیگم تم ویسے ہی, تمہیں وہ میں نے کہا تھا نا موٹی تو اپنا تو ویٹ کر, تمہیں موٹیویشن کی ضرورت ہے, اپنا ویٹ تم نے کم. یہ تقریریں شروع کر دیں. وہ کہے گی آپ پراٹھا نہ کھلائیں, پیزا نہ کھلائیں, آپ مجھے ہوٹلنگ نہ کرائیں,
لیکن یہ جو باتیں آپ کرتے ہیں نا مجھے تم سے بہت محبت ہے, یہ جملہ مجھے زہر لگتا ہے. کائنڈلی آئندہ یہ الفاظ نارمل جیسے دوسرے کے میاں رہتے ہیں ویسے ہی رہا کریں آپ. اللہ سے محبت کے دعوے کے بغیر ایمان قبول نہیں کرتا. اللہ کے وجود کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایتھیس نہیں ہیں, ہم اللہ کو مانتے ہیں. تو ایسا ماننا, دیکھو ایتھیس کہتے ہیں اللہ نہیں ہے, اللہ کیا ہے وہ کہتا ہے نہیں ہے, ہم کہتے ہیں ہے, رزلٹ دونوں کا سیم نکل رہا ہے. تو پھر اللہ کہتے ہیں ایسے ہے کا کیا فائدہ بھائی. تو اس لیے اللہ نے دو چیزیں رکھی ہیں قرآن میں, دو چیزوں کو بہت فوکس کیا. جو نماز نہیں پڑھتا اللہ اس کی محبت ماننے کے لیے تیار بولو نہیں. جو کہتے ہیں نا مجھے سستی ہوتی ہے فجر میں اٹھنے میں, اللہ کہتا ہے بس تو اپنی جاب کے لیے تو اٹھ سکتا ہے. آپ کی گرل فرینڈ جو بڑی چہیتی تھی اس نے ٹائم دیا کہ میں صبح 4:30 بجے قائد اعظم کے مزار پہ ملوں گی, آپ کو اٹھنے میں پرابلم ہوگی بولو نا. آپ فوراً, ہاں بیگم نے کہا ہو کہ 4:30 بجے مجھے میری اماں کے گھر سے لینے آ جانا, پھر آپ کو ایسا لگے گا جیسے قبر سے مردے کو اکھاڑا جا رہا ہے, میدان حشر قائم ہو چکا ہے, مردے کو اکھاڑا جا رہا ہے. جب تک شادی نہیں ہوئی منگیتر ہے, 4:30 کیا 3:45 بجے بلائے, 5:30 بجے بلائے, سخت نیند کا ٹائم ہو, آپ جاؤ گے. تو اللہ جو فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتا 100 دعوے کرے مجھے اللہ سے محبت, اللہ اس دعوے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بدنی عبادت, اس میں اپنی باڈی کھپانی پڑتی ہے. اور جو روکھڑا خرچ نہیں کرتا فجر کا, اس لیے جو فجر پڑھتا ہے وہ باقی بھی پڑھ لیتا ہے, اور جو روکھڑا خرچ نہیں کرتا نا اللہ کو, دو ہی چیزوں سے محبت کا پتہ چلتا ہے, آپ اپنی جان بھی کھپاؤ اور مال بھی کھپاؤ. نماز کے لیے تو اللہ نے کہا میرے گھر پہ آ کے میرے سامنے سجدہ کرو, اس میں نہ باپ کے سامنے نہ ماں کے سامنے نہ قبر کے سامنے کہیں بھی سجدے کی اجازت نہیں ہے. لیکن جب اللہ پیسہ خرچ کرنے کی بات کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے اپنے بھائی کو دے دو, اپنی بہن کو دے دو, اپنی خالہ کو دے دو, اپنی پھوپھی کو دے دو, اپنے غریب رشتہ داروں کو دے دو, تو یہ میرے وکیل بن کے قبضہ کر لیں گے, یہ اصل میں میرے پاس آ رہا ہے, یہ ان کے پاس نہیں آ رہا. أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ. اللہ کہتے ہیں لوگوں کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ توبہ اللہ قبول کرتا ہے اور صدقے اللہ وصول کرتا ہے. لوگ وصول نہیں کر رہے ہوتے, لوگ تو اللہ کے نمائندے بن کے تم سے لے رہے ہیں. لے کون رہا ہے؟ اللہ لے رہا ہے. تو جب آپ اللہ کو دے رہے ہو تو میرے بھائی یہ تو محفوظ ہو رہا ہے, یہ ضائع تھوڑی ہو رہا ہے. عقل مند آدمی خوش دلی کے ساتھ خرچ کرے گا, یار یہی پیسہ ہے. کتنی پیاری حدیث ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے, امی عائشہ سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے, امی عائشہ نے فرمایا ایک سیری تھی یا پائے تھے, مجھے پوری حدیث کے الفاظ یاد نہیں ہے, صحیح حدیث ہے, ورڈنگ میں تھوڑا سا آگے پیچھے ہو سکتا ہے. تو وہ امی عائشہ نے فرمایا کہ جتنا تھا میں نے صدقہ کر دیا, ایک کھر باقی بچ گیا ہے. آپ نے فرمایا وہ جو صدقہ کیا باقی بچ گیا ہے یہ ختم ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ باقی تو وہ بچا ہے, یہ تو بھی ختم ہو جائے گا. اب آپ بتاؤ, ہم گھر میں آئیں, بیگم سے پوچھیں بیگم روٹی ہے, وہ کہ 2 روٹی تھی 1.5 میں نے دے دی, صدقہ کر دی. کوئی غریب آیا تھا, بولو گے یار میں راشن اس لیے لے کر آتا ہوں تو صدقے سینٹر کھول کے رکھ یہاں پہ ہیں. لیڈر, کامیاب لیڈر, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب لیڈر کیوں تھے؟ لیڈرشپ کی علامتیں جب آپ گوروں سے سیکھتے ہیں نا, آپ نبی کی سیرت سے سیکھو. نبی سے اچھا آپ کو لیڈرشپ کی علامتیں کوئی بھی نہیں. آپ دوسروں کو سخاوت کی ترغیب دے رہے ہیں, اپنے گھر میں حال یہ یار ہم سے تو برداشت نہیں ہوتا سر, ہم گھر میں آئیں اور کھانا نہ پکا ہوا ہو, ہمارا تو میٹر شارٹ ہو جاتا ہے. اور اگر پکا ہوا ہو اور بیگم صدقہ کر چکی ہوں, کیا خیال ہے پھر کیا حال ہوگا؟ ہمارے نبی کو ویسے ہی کھانے کو کم ملتا تھا, گھر میں آئے ہیں تو امی عائشہ نے فرمایا کچھ ہدیہ آیا تھا, آپ نے کہا چلو لے آؤ وہی کھا لیں گے ہم. کہا وہ بھی میں نے کیا کر دیا صدقہ. تو ذرا بھی غصہ نہیں آیا, بلکہ کیا زبردست تربیت کی ہے. امی عائشہ نے فرمایا تھوڑا سا باقی رہ گیا ہے, آپ نے فرمایا باقی تو وہ رہ گیا جو عائشہ تم نے صدقہ کر دیا, یہ تو ختم ہو جائے گا. وہ اللہ نے قیامت کے دن اپنے بینک میں جمع کر لیا ہے, وہ تجارت میں لگا دیا اللہ نے.
تو یار کچھ کھوج کے ناخن لو, اپنے بھائی بہنوں کی فکر کیا کرو, جا کے پوچھو کہ یار تم اتنی تنخواہ میں بھائی کیسے گزارا کر رہے ہو. اگر اللہ نے آپ کو وسائل دیے ہیں ان سے جا کے پوچھو کیسے گزارا ہو رہا ہے, کیا کر رہے ہو بھائی, آج کل ٹھکانہ کہاں ہے, آپ علاج کر رہے ہو, ضرورت ہے آپ کو پیسوں کی, خود پیسے نہیں ہیں کہیں سے ارینج کر کے دے دو. تو یہ مذہبی ذمہ داری ہے. اور جتنے مانگ رہا ہے اللہ نے گنجائش دی ہے تو اس سے تھوڑا بولو نا زیادہ دے دو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ رکشے والے کو 500 روپے بنتے ہیں, دو کتنے 1000 دے دو. مزدور سے آپ نے کام کروایا, ریٹ کم لے کر آؤ, کنواں کھدوایا, مزدوری کی خوب, جب ہو گیا جتنی مزدوری بنتی ہے اس سے تھوڑی زیادہ. گھبراؤ نہیں. اللہ کیا کہتا ہے, حدیث کیا کہتی ہے, انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش اقلال, اے بلال خرچ کر. بلال تو حبشی تھے, وہ تو خود غریب تھے, مزدور تھے, ان کو کہ نبی کہہ رہے ہیں صدقہ کیا کر اے بلال, اور عرش والے سے فقر و فاقہ کا خوف مت کر, وہ عرش کا مالک ہے. دیکھو آپ سے کوئی کروڑ پتی سیٹ 50 روپے مانگ رہا ہے, آپ کہہ رہے ہو یار اس کو 50 روپے دوں گا, کمبخت پی جائے گا, دے گا نہیں. وہ کروڑ پتی کیا کہے گا, ابے تو شرم نہیں آتی, میرے لیے 50 روپے کے 2 ٹکے کے نہیں ہیں, ابھی دیکھ میں گڈی نکال کے دکھاتا ہوں, یہ دیکھ 50 کروڑ, ٹھیک ہے نا. تو آپ پھر اس سے کہیں گے پھر تو مانگ کیوں رہا ہے, کہہ رہا ہے میں تو تجھے چیک کر رہا تھا تو کتنے پانی میں ہے. یہی کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ تو اللہ کو پاس اتنے خزانے ہیں, پوری زمین آسمان کے خزانے اس کے پاس ہیں, وہ ہم سے مانگ رہا ہے, کبھی 50 روپے مانگتا ہے, کبھی 100 روپے مانگتا ہے, اپنے فلاں کو دے دو, فلاں کو دے. ہم کہتے ہیں یار اللہ پتہ نہیں یار یہ مسئلہ اللہ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے, مانگتا رہتا ہے اور دے دیے تو پتہ نہیں واپس ملیں گے نہ ملیں. تو اللہ کہتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا بھائی, تم کس کے بارے میں خیال کرتے ہو, خدا کے بارے میں سوچ رہے کہ واپس. ہم نے جتنے سخی لوگ دیکھے ہیں نا, چہروں پہ رونقیں, جیبیں بھری ہوئی دیکھی ہیں ان کی. جتنے کنجوس دیکھیں اپنی زندگی میں, سالے اتنے بھی کروڑوں روپے کما کے بھی چہروں سے کنجوسی اور غربت ٹپک رہی ہوتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ سخی آدمی کے چہرے پہ رونق ہے, کھلاتا ہے, اور اللہ بھر رہا ہوتا ہے, جیبیں میں دے رہا ہوتا ہے اس. تو آپ جاؤ نا ذرا پشاور جاؤ اپنے خرچے پہ. میں وہاں گیا ہوں نا, میں نے کے پی کے میں فیملی سسٹم دوسرے علاقوں کی نسبت زیادہ مضبوط دیکھا. بلوچستان اور کے پی کے یہاں زیادہ مضبوط ہے, یعنی خاندان بھی بڑا ہوتا ہے, ایک گھر کا فرد کھلا رہا ہوتا ہے, سب رج کے کھا رہے ہوتے ہیں. وہاں یہ نہیں ہوتا یہ میرے اور یہ میرا, اور بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی شادی بھی اپنے خرچے پہ کرا رہا ہوتا ہے. آج لوگ کہتے ہیں مہنگائی کا دور ہے, میاں بیوی جب تک دونوں مل کے نہیں کمائیں گے خرچے پورے نہیں ہوتے. میں کہتا ہوں یار کے پی کے میں بھی چیزوں کی قیمتیں وہی ہیں جو کراچی اور لاہور میں ہیں, وہاں تو پورے ہو رہے ہیں. ایک گھر کا فرد سب کو کھلا رہا ہے, اپنی بھی کر رہا ہے, وہ تو کھا بھی رہا ہے کھلا بھی رہا ہے, چہروں پہ رونقیں بھی ہیں. جب بھی جاؤ دمبا چربی میں پکا کے رکھا ہوا ہوتا ہے انہوں نے. کیا خیال ہے؟ دودھ پتی پیو, مزہ نہ ہے پیسے واپس. دودھ پتی کوئٹہ کی پیو اپنے خرچے پہ. کوئٹہ کی دودھ, جب بھی دودھ پتی پینی ہو نا اس کے لیے کہاں جاؤ, کوئٹہ جاؤ. ہم نے پورے پاکستان کا سفر کیا, ہمیں چائے نہیں ملی. ہم جب کوئٹہ کے قریب پہنچے ہم نے چائے پی, میں نے جا کے اس کا شکریہ ادا کیا. میں نے کہا یار مزہ آ گیا استاد. تو ریلیشن نبھانے کا نام کیا ہے بولو؟ اسلام نام. اسلام ریلیشن نبھانے کو کہتا ہے. تو جو اصل موضوع تھا میں اس کو جلدی سے کمپلیٹ کروں. اسی ریلیشن میں آخری درجہ یہ ہے کہ تو کسی پر احسان نہیں کر سکتا تو کمبخت تکلیف تو نہ دے اس کو. احسان نہیں کر سکتا تو اپنے عمل سے تکلیف تو نہ دے. تبھی تو غیبت کو حرام قرار دیا گیا, طنز کرنے کو حرام قرار دیا گیا. آپ کسی پہ طنز نہ کریں. مولانا طارق جمیل صاحب کا بھی ایک کلپ آیا ہے, وہ اس میں کسی کو کوئی ہاتھ ملا رہا ہے تو اس کو یوں کر رہے ہیں. تو طنز کرنے والے نے کیا ویڈیو بیان آڈیو ریکارڈ کروائی کہ دیکھو فلاں سیٹ سے گلے مل رہے ہیں اور ایک مدرسے کے طالب علم کو یوں کر رہے ہیں. یہ آپ کی نیگیٹو سوچ کی دلیل ہے. بھائی زندگی میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کو ایسے کیا ہوگا, کتنے لوگوں سے گلے ملے ہوں گے, اس میں مدرسے کے طلبہ سے بھی گلے ملے ہوں گے. اب کوئی ایک ویڈیو اٹھا لی کہ سیٹ سے مل رہے ہیں, وہ کس موقع پہ مل رہے ہیں, وہ موقع کون سا ہے, اور جس کو یوں کر رہے ہیں وہ موقع کون سا ہے, دونوں کو آپس میں کیا کر دیا, مرج کر دیا آپس میں. ہو سکتا ہے اس لڑکے سے ناراضی چل رہی ہو یا تھکاوٹ کی وجہ سے ایسے کیا ہو. ایک آدمی کہہ رہا ہے جب ایسے کر سکتے ہیں تو یوں نہیں کر سکتے.
ان کو پتہ ہے یوں کروں گا تو 20 اور لوگ ہوں گے جن کو یوں کرنا پڑے گا. جب آدمی مشہور ہوتا ہے نا تو اس پہ جو گزرتی ہے وہی جانتا ہے. یہ تو ہم پہ ہم تو اتنے مشہور بھی نہیں ہیں, ہم پہ جو گزرتی ہے ہمیں پتہ ہے. انسان سیلفیاں دے دے کے, آج فجر میں ایک صاحب نے کہا سیلفی لینی ہے, وہ آ گئے, پھر وہ سیلفی کیمرہ تو کھول کے رکھو پہلے سے, کیمرے کی سیٹنگ میں جا رہے ہیں, آئی لو یو والا سیٹنگ نکال رہے ہیں, اس میں پھول والی سیٹنگ نکال رہے ہیں. میں نے کہا بھائی تو جلدی بٹن دبا دے میرے بھائی, سانس روک کے کھڑا ہونا پڑتا ہے اس کے آگے. پھر کہہ رہی ہیں دھندلے آ رہے ہیں آپ یوں. اب ایک دفعہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, بار 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 انسان ڈپریشن میں جانے لگتا ہے. تو یہ اس کی ذمہ داری ہے جو آپ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے کہ کوئی ایسا عمل نہ کرو, ہم جس سے محبت کرتے ہیں ہمارے عمل سے اس کو تکلیف نہ ہو, لیکن آپ کی پوری کوشش ہے کہ میں اپنی محبت کا اظہار کر دوں, اگلے کے ساتھ جو بھی ہو جائے. تو میں کہتا ہوں حضرت کو مسافہ کر لینا چاہیے تھا. اس میں بھی اختلاف ہوتا ہے کہ کرنا چاہیے تھا نہیں, وہ چلو ٹھیک ہے. زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہتے بھائی حضرت نے یوں کیا تو حضرت کر لیتے تو اچھا تھا. اتنا فوراً مقابلے میں کسی سیٹھ کا دکھا دیا, دیکھو اس سے گلے مل رہے ہیں, بھائی وہ ایک الگ موقع ہے. یہ ہو سکتا ہے, ہمیں کیا پتا, وہ تو انہیں سے پوچھا جائے گا تو بتائیں گے نا. اس سے یہ شو کرانا کہ دیکھو سیٹھوں کی محبت ہے دل میں, غریبوں کا کوئی خیال نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا, مولانا طارق جمیل صاحب, میں نے ان کا میں بھی گیا نا کہیں سفر پہ, تو جو مخنث لوگ ہوتے ہیں, ہجڑے لوگ ہوتے ہیں, انہوں نے بتایا کہ یار ہم معاشرے کے دھتکارے ہوئے لوگ تھے, ہمارے ماں باپ نے ہمیں گلے لگانا چھوڑ دیا تھا. مولانا طارق جمیل صاحب نے ایسے ہمارا استقبال کیا کھڑے ہو کر, کہہ رہے ہمیں پہلی مرتبہ کسی شخص سے عزت ملی تو مولانا طارق جمیل صاحب تھے. یہ بھی ویڈیو چلاتا نا اس کے ساتھ, وہ رو رہا تھا اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے. لیکن طنز نیگیٹیوٹی, آپ کو ان سے سیاسی اختلاف ہیں آپ کریں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ کوئی ایسے فرشتے ہیں کہ ان پہ کوئی اعتراض ہی نہیں ہو سکتا. اعتراض کے انداز میں کیا جا سکتا ہے, مجھ پہ بھی کیا جا سکتا ہے, کسی پہ بھی کیا جا سکتا ہے, ان کی پالیسیوں سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن تمیز تو ہونی چاہیے انسان کو. یہاں کا کلپ اٹھا کے یہاں کا کلپ اٹھا کے یہاں جوڑ کے چلا دیا. تو کوئی ایسا کام کرنا جس سے دوسرے کو تکلیف ہو, تو اس میں آپ کو خود احتیاط کرنی ہے کہ میرے کسی عمل سے دوسرے کو تکلیف بولو نہ ہو. تو 2-4 منٹ میں بس بات سمیٹتا ہوں, میں ختم کرتا ہوں نا, تاکہ میں نے اصل جو موضوع میں لے کے چلا تھا نا کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہر چیز میں کیا رکھیں, اعتدال. تو اعتدال میں پیسے خرچ کرنے میں اعتدال, میں انشاءاللہ اس ٹاپک کو اگلے ہفتے دوبارہ لے کے چلوں گا. تو اب جب بات ریلیشن کی آئی ہے تو اس میں بھی ایک بات سمجھ لیں کہ ریلیشن جوڑنے میں بھی شریعت نے بہت ترغیب دی, مگر اس میں بھی اعتدال سے ہٹنے کی اجازت بولو نہیں. اعتدال سے کیسے ہٹیں گے؟ آپ نے اتنا خرچ کرنا شروع کر دیا کہ کل خود دوسروں سے آپ بھیک بولو مانگ رہے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے جب خود وعدہ کیا ہے جتنا دو گے میں لوٹاؤں گا, تو اس کی نوبت کیوں آتی ہے کہ ہم اتنا خرچ کر رہے ہیں کل دوسروں سے بھیک مانگ رہے ہیں؟ اس کا مطلب اللہ واپس نہیں کرتا. تو دیکھو اللہ واپس کرے گا, بڑھا کے دے گا, لیکن کب دے گا, کیسے دے گا, یہ کس پر ہے, اللہ پر ہے. ایسا نہیں ہوگا ادھر 50 روپے دیے, دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا تو 100 روپے نکلے آپ کی جیب سے. ایسے ہونا شروع ہو جائے تو سب لوگ اسی کو بزنس بنا لیں گے. تو اللہ نے ایک معیار رکھا, میں آزماؤں گا, میں کیا کروں گا, آزماؤں گا. تو اس لیے علماء کہتے ہیں آپ کا اللہ پہ توکل کتنا ہے. نبی کا 100% توکل تھا, نبی نے سارا دے دیا, صبح کو سوچا نہیں کہ شام کو کچھ کھانے کو ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا, کوئی بات نہیں, نہیں ہوگا تو بھوکے سو جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. ہم اور آپ میں یہ دم, ہمیں انڈے پراٹھے بھی چاہیے, کھانا بھی چاہیے, پاپے بھی چاہیے, بسکٹ بھی چاہیے, ڈبو کے کھانے کا اپنا مزہ ہے وہ بھی چاہیے. تو اس لیے ہمیں قرآن کیا کہتا ہے, علماء کیا کہتے ہیں, حدیث کیا کہتی ہے کہ اپنا جتنا ضروری خرچے ہیں وہ ریزرو رکھو, اس کے علاوہ قول العفو, قرآن کہتا ہے زائد کیا کرو, خرچ کرو. تو کتنے ضروری ہیں اس کا بھی معیار قرآن و حدیث سے علماء نے استنباط کیا ہے. 1 سال کے ضروری خرچے آپ سیو کر لیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ کا منتھلی خرچہ 1 لاکھ روپے کا ہے, فرض کرو
گھر کی کیلکولیشن کی اپلیکیشن آ رہی ہیں آج کل, آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. بعض لوگ کرتے ہیں حساب لکھنا نہیں چاہیے, اس سے بے برکتی ہوتی ہے, یہ بالکل غلط ہے. حساب لکھنا چاہیے, قرآن نے لکھنے کا حکم دیا. آج کل موبائل میں کھاتے بک کے نام سے اور اس طرح کی بہت ساری اپلیکیشن آ رہی ہیں. آپ میرڈ ہیں تو آپ ایک اپلیکیشن بنا لیں. میرے تینوں گھروں کی اپلیکیشن بنی ہوئی ہے. حقیقت ہے کہ بھائی یہ جو بھی آ رہا ہوتا ہے نا, دودھ آیا ٹھک کر کے اس میں ڈال دیا, تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ اس مہینے ہم نے اتنا دودھ, یہ نہیں کہ ہر وقت کنجوسوں کی طرح اس کو دیکھ رہا ہے, اتنے پراٹھے آ گئے تو اتنے دودھ آ گئے, یہ 3 انڈے کہاں سے آئے, یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ منتھلی آپ کو ایک لمسم اندازہ ہونا چاہیے کہ پیسے جا کہاں رہے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بعض دفعہ فضول چیز میں بہت زیادہ پیسے جا رہے ہوتے ہیں, تو انسان کو اندازہ ہوتا ہے یار یہ فضول چیز سے میں بچا کے فلاں جگہ خرچ کر سکتا ہوں, یہ فائدہ ہوتا ہے. تو ایک تمیز سے نا اپنا کوئی کھاتا بنائیں. پھر آپ دیکھیں یار میرا منتھلی خرچہ فار ایگزامپل 1 لاکھ روپے ہے. آپ فرض کر لیں جی 1,10,000 ہے, احتیاطاً 1 لاکھ کیا کر لیں 10. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کا 1,10,000 یا 2 لاکھ, بہت ہنس کھیل کے 2 لاکھ رکھ لیں آپ. 2 لاکھ میں آپ کا بڑے ہنس کھیل کے گزارا ہو رہا ہے. 2 لاکھ کو ضرب دے دیں 12 سے تو کتنے ہو گئے 24 لاکھ. 24 لاکھ کیش کی رقم میں نہیں, کیش تو گر رہا ہے, گولڈ لے کے ڈال دیں یا کوئی پراپرٹی لے کے ڈال دیں. 1 سال کا مال آپ نے کیا کر لیا, اسٹور. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, بولو نا, خرچ. بے شک اپنی ذات پہ خرچ کر لو, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارا اڑا دو, اب رکھو نہیں, سیو نہ رکھو, محفوظ نہیں رکھو آپ, اب اڑاؤ, خود پہ بھی اڑاؤ, رشتہ داروں پہ بھی اڑاؤ. اگر آپ سمجھتے ہو مر گیا تو بچے کہاں سے کھائیں گے, پراپرٹی لے کے بچوں کی نیت سے ڈال دو, یہ بھی ٹھیک ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ لیکن اب خرچ کرو اس کو. مال روکنے والا, جمع کرنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے. الذی جمع مالا وعددا, اللہ نے جہنم کی وعیدیں سنائی ہیں. وہ لوگ جو مال جمع کر کے گنتے رہتے ہیں کہ اتنے ہو گئے, اتنے ہو گئے, اتنے ہو گئے. یحسب ان مالہ اخلدا, اللہ کہتے ہیں اس کا خیال ہے ہمیشہ رہے گا اس کے ساتھ. ابے تو مرنے والا ہے تھوڑے دنوں میں, کیا کرے گا اس کا, قبر میں جانے والا ہے, کھا کھلا بس, گاڑی خریدو خاندانی قسم کی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ کما رہا ہے تو خاندانی شادی کرے اس پیسوں میں. مہر دیکھو 20,000 5,000 یہ مہر چل رہے مارکیٹ میں. وہ 500 میں جس کو ڈاکٹر ملے گا تو تمہیں 5,000 میں مہر میں 5,000 مہر میں کیا بیوی ملے گی یار تمہیں. اب جن کو مل گئی ہیں ان کی قدر کریں. وہ ایسا نہ بولیں تم 5,000 میں آئی ہو بیگم, تمہارے ریٹ, وہ اس لیے آئی ہے مجبور تھی وہ بیچاری. ہو سکتا ہے وہ بڑی خاندانی ہو لیکن آج کل رشتے شارٹ ہے مارکیٹ میں, تو اس کو آپ زیادہ ہو جائے گی پھر. خیر, مہر ہی مارکیٹ سے ایسے 5,000. پہلے زمانے میں تو بھائی مہر ہوتا تھا, مہر 10-10 تولے 15-15 تولے سونے ہوتے تھے, مکان لکھوایا جاتا تھا, عورت کی ویلیو تھی. اب وہ ویلیو کیا ہو گئی, اونے پونے. جہیز جا رہا ہے 15 لاکھ کا اور مہر کیا جا رہا ہے 25,000. ایک صاحب میرے پاس آئے کہ میری وائف کا مہر, بوڑھے تھے وہ, 25,000 تھا, میں نے دیا نہیں, اب کیا کروں میں نے کہا 25,000 کیا, وارثوں میں پان گٹکے لے کے کھلا دو اپنے بچوں کو, 2-4 سگریٹ کے ڈبے, 2-4 پان کھلا دو, مہر پورا ہو جائے گا. تو میں نے کہا ویسے 25,000 نہیں 25 روپے. ہاں, میں نے کہا یہ 25 روپے کہہ رہے ہیں, 1948 میں یا 50 میں شادی ہوئی تھی, اس وقت 25 روپے تھا. وہ 25 روپے بہت تھے, وہ بوڑھے آدمی تھے. تو میں نے کہا یار اب 25 روپے کے تکلف کی کیا ہوگا 25 روپے سے. پتہ نہیں ان کا مہر تھا, ان کے ابا کا یا ان کے دادا کا, وہ وراثت کے حکام پوچھ رہے تھے. میں نے کہا حضرت 25 روپے مجھے دے دو میں آپ کے بچوں کو لالی پاپ خرید کے دے دیتا ہوں اس سے. تو وہ مہر بھی نہیں دے رہے ہوتے, وہ بھی بیوی کے مرنے کے بعد. تو میرے بھائی رشتوں کو نبھانا اللہ کا حکم. تو اس میں اعتدال کیا ہے کہ اڑاؤ پیسہ, خرچ کرو, 1 سال کا کیا کر لو, اسٹور کر لو, تاکہ دل بھی وہ نہ ہو نا, پریشان نہ ہو, سکون ہو. اس سے زیادہ تو خرچ کرو, اس سے زیادہ بھی خرچ نہیں کر رہے. جمع 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 کر کے ایک دن دھماکے کے ساتھ پھٹ پھٹا کے قبر میں چلے جاتے ہیں, اور آخرت میں جیبیں خالی. آخرت میں کیا ہے, وہ اٹھنی ہے جو وائپر صاف کرنے والے کو, وائپر سے شیشہ, گاڑی کا شیشہ صاف کرنے والے کو دفعہ چارہ نے پکڑا دیے تھے.
ایک دفعہ وہ ایک بھکارن آئی تھی تو اس کو پرانی سوکھی باسی روٹی پڑی ہوئی تھی، ٹین ڈبے والے کو نہیں دی، حالانکہ وہ 2 روپے میں خرید رہا تھا، لیکن سخاوت کے حاتم طائی کی قبر پہ لات مار دی اور وہ کباڑ والے کو دینے کے بجائے اس غریب کو دے دی. تو قبر میں یہ چیزیں نکل کے آئیں گی، کچھ بھوسی ٹکڑے ہوں گے، ٹھیک ہے اللہ اس کی بھی قدر کرتا ہے، لیکن آپ کے گناہ ان بھوسی ٹکڑوں سے بہت زیادہ وزنی ہیں. تو اتنا صدقہ کرو جتنے اپنے گناہ کو کیا کرنا ہے، معاف کرانا ہے. جیسے حرکتیں ہیں اس حساب سے آگے صدقہ ہونا چاہیے. اللہ ہمیں رشتوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. بھئی یہ کسی نے کہا ہے کہ کسی نے مشرک کو یہ کہا کہ تم مشرک ہو، تمہارا کوئی عمل قبول نہیں، چاہے تم کتنی ہی نیکیاں کر لو ہمیشہ جہنم میں رہو گے. یہ اسٹائل صحیح نہیں ہے تبلیغ کا، سمجھ رہے ہو؟ کسی کو یہ کہنا تو مشرک ہے، تو ہمیشہ جہنم میں جائے گا، تو کچھ بھی کر لے، یہ انداز ٹھیک نہیں ہے، حکمت اور مصلحت کے خلاف ہے. کسی اور طرح سے سمجھائیں تمیز سے. مفتی صاحب آپ کیا لکھا ہے یار، یہ رائٹنگ تو صحیح کرو بھائی. ایتھیس آپ عقل سے ثابت کریں کہ اللہ کا وجود ہے اور ہمیشہ سے ہے اور یہ کائنات خود سے نہیں بنی، وضاحت کریں. عقل سے سائنسدان ثابت کر چکے ہیں کہ کائنات کو کسی نے بنایا ہے. نیوٹن کا قانون پڑھ لیں، نیوٹن لا، کہ جب تک کسی چیز کو فورس نہیں کریں آپ وہ چلتی نہیں ہے، اور جب چل رہی ہو تو جب تک روکیں گے نہیں وہ رکے گی نہیں. تو ایک چیز جو چینجر کے بغیر چینج نہیں ہو سکتی، وہ کریٹر کے بغیر کریٹ کیسے ہو سکتی ہے، سمجھتے ہیں؟ تو اس کائنات کے بارے میں ہمیں پتہ ہے یہ خود نہیں بن سکتی، نیوٹن کہہ گیا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کوئی مولوی نے نہیں کہا، یہ سائنسدان نے کہا ہے، سمجھتے ہو؟ لہٰذا اب اللہ کے بارے میں یہ ثابت کرنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ سے کیسے ہے. اس کی وجہ یہ کہ نیوٹن نے جو قانون پیش کیا وہ اللہ کے بارے میں نہیں کیا، وہ کس کے بارے میں کیا ہے؟ اس کائنات کے بارے میں کیا ہے. تو کائنات کا ہمیں پتہ چل گیا نیوٹن کے کہنے سے کہ یہ خود سے وجود میں نہیں آ سکتی، یہ موور کے بغیر موو نہیں ہو سکتی، چینجر کے بغیر چینج نہیں ہو سکتی. تو کریٹر کے بغیر، دیکھو کریٹ ہونا زیادہ مشکل ہے یا کنڈیشن کا چینج ہونا زیادہ مشکل ہے؟ ابے ایک کنڈیشن میں ایک آدمی ہے، آپ نے اس کو الٹی بات کی، اس کی کنڈیشن چینج ہو گئی، یہ آسان ہے. بنسبت آپ نے ایسی بات کی بندہ پیدا ہو گیا صحیح ہے نا، نیا آدمی آ گیا مارکیٹ میں. تو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے. تو کائنات جب چینجر کے بغیر چینج نہیں ہوتی تو کریٹر کے بغیر کریٹ کیسے ہو گئی؟ تو اتنی 2 اور 2 4 کی طرح بات ہے، اس میں کوئی لمبے چوڑے حوالوں کی ضرورت نہیں ہے. تو پاگل ہوتے ہیں ایتھیس تو بالکل ہی عقل سے پیدل ہیں. تو اس لیے یہ تو کائنات ناممکن ہے کہ ہمیشہ سے ہو. تو نیوٹن نے کائنات کے بارے میں بتا کے 2 اور 2 4 کی طرح بات کلیئر کر دی کہ بھائی اٹ ازنٹ پاسبل. رین از دا بلیسنگ آف گاڈ بٹ اٹ از اے سورس آف ٹربل فار دا پیپل آف کراچی. میٹرک میں ہم نے انگلش میں مضمون یاد کیا تھا، اور جب بارشیں ہوتی ہیں تو ہمیں یاد آتا ہے. تو اسی طرح ایک اسٹرکچر یاد کیا تھا، اٹ ازنٹ پاسبل فار اس ٹو ڈو دس. تو اٹ ازنٹ پاسبل فار اس ٹو بلیو ان دس. ہمارے لیے یہ ناممکن ہے کہ ہم اس فلسفے پر ایمان لے آئیں کہ یہ کائنات ہمیشہ سے ہے. جس نے لانا ہے وہ پاگل ہے. تو پاگلوں کی دنیا میں کمی نہیں ہے. تو 2 4 اور پاگل ہو جائیں گے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہم تو وہی بات کریں جو کھوپڑی میں آتی ہے. کائنات بھائی نہیں ہو سکتا، یہ خود بخود کچھ نہیں ہوتا ہے، یہاں پہ سب کچھ کرنے سے ہوتا ہے. تو اب ظاہر ہے ابتدا میں تو کوئی ذات ہے نا جو اپنے وجود میں غیر کی محتاج نہیں ہے. تو کوئی ایسی ذات ہے جو ہونے میں کسی کی محتاج نہیں ہے، تو وہ کائنات نہیں ہے، وہ کائنات کے علاوہ کوئی اور ذات ہے. تو ہم کہتے ہیں وہ اللہ ہے. آپ بتائیں اللہ نہیں ہے تو پھر کون ہے وہ؟ ہمارے پاس تو آسمانی کتابیں، پیغمبروں کے سلسلے، وہ اللہ خود بتاتا ہے نا. ہم کہتے ہیں اگر وہ اللہ نہیں ہے کوئی اور خدا ہے تو وہ بولتا کیوں نہیں ہے؟ دیکھو ایک آدمی کہہ رہے یہ میری بیوی ہے، دوسرا وہاں گھننا کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے یہ کس کی بیوی ہے؟ میری بیوی. ہم وہی مانیں گے بھائی، جب تو کہہ رہا ہے تو ہم مان لیں گے تیری بیوی ہے. اب اگلا کہتا ہے اس کے کہنے سے آپ نے مان لیا، یہ کوئی دلیل تو نہ ہوئی نا، ہو سکتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہو. ہم کہتے ہیں 2 ہی بندے ہیں یہاں پہ، یا تو اس کی ہے نہیں تو اس کی ہے. اگر اس کی ہے تو یہ بولتا کیوں نہیں ہے؟ جب جھوٹی موٹی کا آدمی کہہ رہا ہے یہ میری بیوی ہے تو سچی مچی والے کو چاہیے نا وہ بولے کہ بھائی یہ جھوٹ بول رہا ہے.
تو اللہ تو اپنا انٹروڈکشن قرآن میں کروا رہا ہے کہ میں نے آسمان سے پانی برسایا، آسمان سے برسایا، اور اتنا برسایا کہ کراچی میں کرولا الٹی چلنا شروع ہو گئی، رکشے الٹ گئے، یہ میں کر رہا ہوں، یہ سب ایسی سخاوت برساتا ہوں میں، او زمین سے نباتات اگاتا ہوں. فانظر الی آثار رحمت اللہ، قرآن کہتا ہے دیکھ اللہ کی رحمت کی علامتوں کو. زمین مردہ ہوتی ہے، نہ اس میں خربوزہ، نہ تربوز، نہ گندم، کچھ بھی نہیں. ادھر پانی برسا، ادھر کیسی لہلہاتی فصلیں پیدا ہو گئیں. ان ذالک لمحیی الموتى، جو اس مردہ زمین میں جان ڈال رہا ہے، مردوں میں بھی قیامت کے دن جان وہی ڈالے گا. وہ تو بات کر رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، اپنا انٹروڈکشن کرا رہا ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا. تو جب سچی مچی کا خدا یہ باتیں کر رہا ہے تو اگر کوئی اور سچی مچی کا ہے تو منہ سے پھوٹتا کیوں نہیں ہے کہ یہ غلط ہے، اصل تو میں ہوں. ہم گونگے بہرے خدا پر ایمان لائیں یا اس خدا پر ایمان لائیں جو اپنا تعارف کروا رہا ہے، وہ بتا رہے کہ میں کن چیزوں سے خوش ہوتا ہوں، یہ زنا ہے اس کے قریب مت جاؤ، یہ نکاح ہے یہ کرو، یہ ماں باپ ہے ان کے سامنے اف نہ کرو، یہ وراثت ہے، یہ عبادت ہے، سب باتیں بتا رہے ہیں ہمیں. تو ایتھیسٹ پاگل ہیں، ان کے کھوپڑی نہیں ہے ان کے پاس سوچنے کے لیے. تو اس لیے اللہ کے وجود کے لیے اتنا کافی ہے کہ کائنات خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی، اتنی دلیل اللہ کے وجود کے لیے کافی ہے. اچھا میرے بھائی مفتی صاحب 11ویں بار پرچی دے رہا ہوں، قیامت کی علامتوں پر بیان کریں. کریں گے یار، ابھی قیامت آنے تو دو. پھر وہی ایتھیسٹ مفتی صاحب مرنے کے بعد دوبارہ زندگی، اللہ دوبارہ زندگی، اس پر عقلی دلائل دیں، ثابت کریں کہ قرآن کے مرنے کے بعد حیات ہے. یہ ہے نا، ہر چیز کے عقلی دلیل کا مطالبہ ہی بے عقل ہونے کی دلیل ہے. ایک آدمی کہتا ہے بولٹن مارکیٹ میں اللہ نے کرے بم پھٹا ہے، میں اس کو کہتا ہوں، وہ کہتا ہے دلیل کیا؟ میں کہتا ہوں جیو کی پٹی دیکھو. صحیح ہے نا؟ جب ٹی وی ایجاد نہیں ہوا تھا تو ویڈیو بھی نہیں تھی نا. میں کہوں خبروں میں آیا ہے، کہ مجھے وہ منظر دکھاؤ. ہم کہیں گے بھائی کوئی ویڈیو بنانے والا نہیں تھا تو کیسے دکھائیں؟ ویڈیو کیمرہ ایجاد نہیں ہوا تو کیسے دکھائیں ہم؟ قائد اعظم نے 1947 میں پاکستان بنایا، عقلی دلیل سے ثابت کر سکتے ہو؟ یہ چیز خبر سے ثابت ہوتی ہے، متواتر خبر، ساری دنیا کہہ رہی ہے اخباروں میں سب کچھ. تو اخبار متواترہ سے ثابت ہے، جو پیغمبر آئے ان کے برحق ہونے کے دلائل ہیں ہمارے پاس. ان پیغمبروں نے سب نے یہی بتایا کہ مرنے کے بعد زندگی ہے. تو یہ نقلی دلیل ہے. نقل کا مطلب نقل ہوتی چلی آ رہی ہے، نیوز ہے، یہ خبر ہے. تو جو متواتر خبر ہوتی ہے اس کا انکار بے عقلی کی علامت ہوتی ہے. ہاں خبر دینے والا سچا ہونا چاہیے. تو آپ اس پہ بات کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کو دلیل سے ثابت کرو، وہ ہم عقلی دلیل سے ثابت کر سکتے ہیں، اس پہ ہمارے بیانات ہیں. تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا نبی ہونا عقل سے ثابت ہو گیا تو ان کی ہر خبر کے لیے سچا ہونے پر عقل کی ضرورت نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ عقل کے خلاف نہ ہو. عقل کے خلاف ہونا الگ چیز ہوتی ہے، عقل کے سے ثابت ہونا الگ چیز. دیکھو ایک مثال دیتا ہوں میں، 2 اور 2 کوئی کہے 5 ہوتے ہیں، یہ عقل کے خلاف ہے. ایسا ہی ہے نا؟ کتنا ہی سچا آدمی کہے 2 اور 2 5 ہوتے ہیں، آپ کہیں گے یہ عقل کے خلاف ہے. جتنا بھی سچا بول جھوٹ ہو رہا ہے یہ. لیکن ایک آدمی کہ 325 کو 358 ضرب نے تو 3648 جواب آئے گا. اس کو فوراً آپ فیصلہ نہیں کر سکتے عقل کے خلاف ہے یا نہیں. آپ کہیں گے بھائی یہ میری عقل سے بالا تر ہے، کسی ریاضی دان سے پوچھو، یہ کالو کے لیٹر سے کیلکولیٹر سے پوچھو. آپ میں نہیں بتا سکتا اس میں خاموش ہوں. اب کیلکولیٹر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کیا کہو گے؟ یار جو بتانے والا اگر سچا آدمی ہے اور ماہر ہے اپنے فن کا تو ٹھیک کہہ رہا ہوگا. سچا نہیں ہے تو ہمیں ماننے کی ضرورت نہیں ہے. تو قبر کے بعد عذاب ہے، مرنے کے بعد زندگی ہے، یہ چیز ہماری عقل کے خلاف نہیں ہے، یہ عقل سے کیا ہے؟ بالا تر ہے. تو جو خبر دینے والا اگر سچا ہے، اس کے سچے ہونے کے دلائل ثابت ہو جائیں، اس خبر کو ماننا پڑے گا. اس کے سچے ہونے کے دلائل ثابت نہیں ہوتے تو نہ ہم انکار کریں گے نہ ہم اقرار کریں گے. ہم کہیں گے بھائی میں بھی ہو سکتا ہے، سچا ہو سکتا ہے، سچ ہو سکتا ہے، کیا ہو جھوٹ ہو. تو ہم تو جب تک یقین نہیں ہوگا ہم عمل نہیں کریں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مفتی صاحب برائے مہربانی تھوڑی سی مختصر سی اللہ کی قدرت اور کبریائی پر بیان کر دیں. ابھی بارش پر میں نے بیان کیا ہے نا، اس وقت یہ ویڈیو ریکارڈنگ نہیں ہو رہی تھی. بارش اللہ کی قدرت کی کتنی بڑی دلیل ہے، کیسے پانی برستا ہے اور کیا. کراچی میں تو اللہ کی قدرت کے نظارے ہوتے ہی بارش میں. پھر اس پر کسی اور وقت دوبارہ بیان کروں گا، آپ لوگ بور ہو جائیں گے، بھی کر چکا ہوں میں. اچھا بھائی عمران خان نے قبر پہ سجدہ کر کے معاشرے میں شرک کو، اس پر میں بیان کر چکا ہوں. مفتی صاحب میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے،
7 رشتہ دار رہتے ہیں جو جادو سے اور شیطانی لوگوں سے رابطے میں ہیں، اور جب میری طبیعت خراب ہوتی ہے تو فوراً مجھے کہتے ہیں جیسے غیب سے ان کو خبر آئی ہو۔ دعائیں وظائف بھی پڑھتی ہوں مگر حالت خرابی چل رہی کافی سالوں سے، اس لیے شادی بھی نہیں ہوئی، عمر بھی کافی ہو گئی۔ شیطانی لوگوں کے ساتھ رہنا مجبوری ہے کیونکہ علیحدہ گھر کی فکر نہیں کسی کو۔ میرے دین دنیا خسارے میں ہے اور بھائی کو کچھ کھلا دیتے ہیں کہ وہ مجھ سے جھگڑتا اور ظلم کرتا ہے، بہت پریشان ہوں۔ گھر والے کہتے ہیں کہ تم دعائیں نہیں پڑھتی اس لیے پریشان ہو، کوئی حل بتا دیں اور پڑھنے کے لیے خاص معمولات بتا دیں۔ آپ کے گھر والے چونکہ جادو ٹونے اور ٹوٹکے میں اور عاملوں میں لگے رہتے ہیں اس لیے گھر میں پریشانیاں آ رہی ہیں۔ جب تک گھر کا ہر فرد ان عاملوں اور روحانی ٹوپی ڈراموں سے توبہ نہیں کرے گا اس وقت تک گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ گھر میں ایک آدمی کا کسی ٹوپی ڈرامے سے تعلق ہو گیا نا، مجھے روحانی عامل کہتے بھی عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے، اتنا عزت رسپیکٹ کیوں دوں میں؟ ایسا لگ رہا ہے نا کہ جیسے آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو کہہ رہے ہو کہ محترم قادیانی، ابے سمجھتے ہو؟ پورا گھر لپیٹ میں آئے گا اور پھر پورا خاندان لپیٹ میں آئے گا۔ ایک خاتون کا فون آیا کہ مجھے گھر میں طبیعت خراب ہوتی تھی، میں کسی روحانی عامل کے پاس گئی، اس نے کہا تم، اور کسی مفتی کے پاس گئی، دیوبندی مفتی تھے وہ، انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے اوپر یہ کیا ہوا ہے تو فلانا کیا ہوا ہے، تو میں نے علاج کرانا شروع کیا، میں ٹھیک ہو گئی، لیکن میری سانس اب پتہ نہیں 1-1 فٹ اچھلتی ہے بستر پہ جب اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے نا، تو اب میں ان کو لے کے جا رہی ہوں۔ میں نے کہا آپ کی سانس کے ٹھیک ہوتے ہی سسر 2-2 فٹ اچھلیں گے انشاءاللہ۔ حقیقت ابھی سسر سکون سے اس لیے بیٹھ رہے ہیں کہ اچھل کون رہی ہے؟ سانس اچھل رہی ہے، وہ ٹینشن میں ہے۔ جیسے ہی وہ سکون میں آئی تو ٹینشن پارسل کرے گی وہ، پھر سسر کیا کریں گے؟ وہ اچھلیں گے 4-4 فٹ۔ سسر کے ٹھیک ہونے سے پہلے گھر میں کوئی اور پھر خاندان کا 6-6 فٹ اچھلے گا۔ میں نے کہا اب آپ اپنا خاندانی نام رکھ لیں اچھل کودوی۔ لوگوں کے نام ہوتے ہیں نا بھائی، نام ہوتے ہیں نا خاندانی نام، تو اب یہ اچھل کود قیامت تک کے لیے آپ کے خاندان میں چلے گی، کیونکہ آپ کا تعلق ہو گیا روحانی عامل سے، جن چڑیل بھوت اتارنے والے سے۔ اب زندگی بھر کے لیے ان جھمیلوں میں، آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کے انگوٹھے پہ دھاگا بندھا ہوا ہے، کچھ کے یہاں بندھا ہوا ہے، یہاں کچھ باندھا ہوا ہے، ادھر کچھ باندھا گیا ہے، وہ فلیتے پلیتے زندگی بھر کی ان کی کیا ہے؟ ٹینشن۔ وہ فلیتے نکلتے بھی نہیں ہیں، اصل میں لفظ ہے فتیلہ، فتیل کہتے ہیں دھاگے کو نا، یہ بڑا مہذب لفظ ہے، تو ہمارے حضرت اس کو بگاڑ کے پڑھتے تھے فلیتا، تاکہ اس کی نفرت لوگوں کے دل میں بیٹھے، فتیل نہیں کہتے تھے فلیتا، پھر حضرت نے اس کو بنا دیا پلیتا، کہا کہ اس کی جتنی انسلٹ کرو اتنا اچھا ہے۔ تو فلیتے پلیتے بندے ہوئے ہوتے ہیں، یہاں دھاگا ایک، ادھر دھاگا ایک، ادھر نکالو پتہ نہیں، ادھر کوئی تعویذ، ادھر دھاگے، پھر وہ یہ جو آدمی ایک دفعہ ان چکروں میں پڑا زندگی اس کی ہمیشہ کے لیے ہوئی برباد۔ ایک دفعہ نا ان کو جھٹک دو ایسے کر کے، بولے اے اللہ میں بیمار ہو جاؤں، ٹھیک ہو جاؤں، جن آئیں، چڑیل آئیں، بھوت آئیں، جادو آئے، ٹونا آئے، میں نے روحانی عاملوں کے پاس نہیں جانا، تو مجھے ٹھیک کرنا چاہے کر دے، ورنہ میں اسی میں مرنے کے لیے تیار ہوں، مر جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا۔ جب تک یہ جذبہ نہیں ہوگا آپ کی جان ان چڑیل اور بھوتوں اور جادو سے نہیں چھوٹے گی، یہ بتا دوں میں۔ اور سنت جو رقیہ ہے، سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے رات کو دم کیا کرو اپنے اوپر، آیت الکرسی پڑھو۔ بہت زیادہ آپ نے علاج کرانا ہے، مسجد کے امام کے پاس چلے جاؤ، امام صاحب آپ 5 وقت کے نمازی ہیں، ہم سے اچھے ہی ہوں گے آپ، تو آپ آیت الکرسی پڑھ کے ہم پہ دم کر دیں، بس۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن اگر امام کا کام ہی ہے یہ روحانی ٹوپی ڈرامہ ہے تو پھر نہ جاؤ اس کے پاس، کام یہ نہ ہو پھر کر لو آپ، بھائی دم تو کوئی بھی کر سکتا ہے نا، تو اس کے پاس چلے جاؤ، رقیہ آیت الکرسی پڑھ لے، سورہ فاتحہ پڑھ۔ اس سے آگے اگر آپ بڑھے تو چاہے دیوبندیوں کے باپ کا خلیفہ ہو، چاہے تبلیغی جماعت میں ریون میں بیٹھتا ہو، چاہے اہل حدیث ہو، چاہے بریلوی ہو، میں ممبر پہ اتنی بڑی بات کر رہا ہوں لیکن لوگوں کو سمجھ میں مخالفت مول رہا ہوں، میرے خلاف ہو رہے ہیں کہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ تم ایسے لپیٹ دیتے ہو، تو کچھ ہے تو لپیٹ رہا ہوں نا اتنے کانفیڈنس کے ساتھ، یہ میرا کیوں نہیں بگاڑتے روحانی ٹوپی ڈرامے؟ 2-4 چڑیلیں بھیج دینا یار، 2-4 بھوت بھیج دیں ہمارے اوپر بھی، یہ 20 سال سے میں چیلنج کر رہا ہوں، ان تلوں میں تیل نہیں ہے، اور یہ حیران ہوتے ہیں یار یہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ ہماری پول پٹیاں کھولتا کیسے، اس کو بتایا کس نے؟ صحیح ہے نا؟ آپ تو سوچ رہے ہو کہ یار یہ مفتی صاحب مخالفت میں مبالغہ کر رہے ہیں، روحانی عامل کہتے ہیں یار ایک بندہ ہے جس کو ہمارے اندر کا کیسے پتہ چل گیا، تو یہ اندر سے ہو رہے ہوتے ہیں یار اس بندہ یہ جو کہہ رہے ہیں ہم ہیں واقعی، ہم سچی مچی کے ایسے ہی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، کہتے ہیں نا علوم ہے، علوم، جس کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا نا اس کو علوم کہا جاتا ہے، علوم کے سمندر، اس کا مطلب کچھ بھی نہیں ہے،
پتہ نہیں کیا علوم ہے, کدھر بیٹھ کے تو نے کون سی یونیورسٹی میں کون سا سلیبس کہاں سے سینہ بسینہ چلا ہے, ٹوپی ڈرامہ A to Z فضول. تو جن چڑیل بھوت کا کوئی علم نہیں ہے میرے بھائی. آج کل تو ویسے بھی نہیں ہے, شاید کوئی پرانے زمانے میں کوئی ہوتا ہوگا, آج کل تو بالکل بھی نہیں ہے. تو اس لیے سیدھا سیدھا بیٹھ کے نا رقیہ وقیہ بس یہ سورہ فلق سورہ ناس یہ کر لیا کرو, آیت الکرسی. مسجد کو نیک آدمی سے دم کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے, جنات اس سے ڈرتے ہیں. ہم تو نیک بھی نہیں ہیں, مشہور ہیں, نیک مشہور ہو گئے نا, تو جنات میں بھی انسان مشہور ہو جاتا ہے. تو مجھے تو کس بندے کا جن چڑھا ہوا تھا, تو میں گیا تو وہ جن میرے سے بحث کر رہا ہے نا, میں تیرے کو چھوڑوں گا نہیں. میں نے کہا تیرے باپ نے ایسی کی تیسی تو دیکھتا ہوں میں نے ایسے آستینیں چڑھا لی. تو ان سے اسی اسٹائل میں بات کرو تو یہ ایسے ہوتے ہیں. اگر آپ ڈر گئے نا, اچھا میں کسی عامل کو فون کر رہا ہوں, جن سمجھ جاتا ہے بیٹا میری دال کہاں گلے گی, یہاں گلے. جن جب بات کرے نا آپ سے ایسی کی تیسی, آپ بولے تو سالے تو پتہ نہیں ہے تجھے میں کون ہوں, اندر سے بے شک کپ کپا رہے ہو آپ. صحیح ہے. تو ایک صاحب کو خواب آتا تھا, انہوں نے مجھے بتایا میں نیند اور بیداری کی حالت میں ہوتا, میرے پاس ایک شیطان آتا, جن آتا, مجھے یوں کرتا اور میں گھبرا کے آیت الکرسی پڑھ رہا ہوں اور میں یہ پڑھ رہا ہوں اور میری آنکھ کھل جاتی, وہ جن مجھے بہت تنگ کر رہا ہے, تو آپ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں. میں نے کہا وظیفہ تو تم نے پڑھ لیا نا, ہوا علاج. کہہ رہے نہیں وہ تو اور مسلط ہو رہا ہے. میں نے کہا اس کا حل یہ ہے, اب اگر جن آئے نا تو وظیفہ نہ پڑھو, اب کیا کرو آستینیں چڑھا لو. بولا آدھرا اور رکھ کے لگاؤ ایک تھپڑ. بولا تیری ایسی کی تیسی. اب یہ اس کے لیے تھوڑا کانفیڈنس چاہیے, اس کے لیے وہی کر سکتے ہیں جس میں 4 شادیوں کا جذبہ ہو. یہ ایک والے کا کام, کلے آدمی کا کام نہیں ہے یہ, سمجھ رہے ہو. ایک آدمی کی بیوی پہ جن چڑھ گیا, کسی نے آ کے بتایا بھابھی پہ جن چڑھ گیا ہے, اس نے کہا خود ہی نمٹے گا, خود ہی بھگتے گا, ہم سے مشورہ لیے بغیر آ گیا اس کے اوپر. تو اس کا خیال یہ تھا کہ جن پچھتائے گا, خود ہی بھگتے گا. تو کیونکہ اللہ نے بیوی میں جو طاقت ہے وہ جن چڑیل بھوت سے کئی گنا زیادہ رکھی ہے, تو جو بیوی سے نہیں ڈرا تو جنات سے کہاں ڈرے گا وہ. تو کبھی بھی ایسا ہو نا کوئی چڑیل بھوت کوئی یوں رکھ کے لگاؤ تھپڑ, وہ دفعہ ہو یہاں سے, وہ بھاگ جائے گا اور آئندہ کبھی بھی نہیں آئے گا. تو ان صاحب کو میں نے کہا اب آئے نا تو آپ نے کیا کرنا ہے, یہ دماغ میں تو نیند میں تو یاد نہیں رہتی باتیں, لیکن آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے رکھ کے لگانا ہے ایک تھپڑ. تو وہ کہہ رہے ہیں میں نے جب یہ فیصلہ کر کے سویا تو آیا ہی نہیں. اس کے بعد سے یہ انسان کے نا اپنی تخیلاتی دنیا میں بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو اور یہ مخصوص لوگوں کو ہی جن چڑیل بھوت نظر آتے ہیں, ہر آدمی کو نہیں آتا, جنہوں نے مسلط کیا ہوا ہے اپنے اوپر. تو اس لیے ان چیزوں سے بالکل, اور اگر کوئی واقعی ہو رہا ہے تو سورہ فلق ہے, سورہ ناس ہے. ہمارے نبی کا علاج سورہ فلق سورہ ناس سے ہو گیا, تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں بھائی. تو علاج کرو, سورہ فاتحہ آیت الکرسی پڑھ لو, انہی چیزوں سے. پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتے تو صبر کرو, بس صبر کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. نفسیاتی زیادہ تر 99% نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں, نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھاؤ. اگلا سوال بھی اسی قسم کا ہے کہ جی وہ یہ بھی کسی نے پوچھا آپ عاملوں کے خلاف ہیں. ہمارے اس خلاصہ سنا رہا ہوں, ہمارے ایک بندہ بیمار تھا, ہم عامل کے پاس لے گئے, واقعی ٹھیک ہو گیا. تو آپ تو کہتے ہو ٹھیک نہیں ہوتے, تو ٹھیک ہو جاتے ہیں دوبارہ ہو جائے گا, یہ ٹھیک نہیں ہوتے. یہ کیا ہو جائے گا, دوبارہ گڑبڑ ہو جائے گی. یہ وقتی طور پر ہی ہو رہا ہوتا ہے. یہ ٹھیک ہو گیا تو کسی دوسرے کو ہو جائے گا, پھر کسی تیسرے کو ہو جائے گا. یہ زندگی بھر کے لیے ایک ٹینشن. اور بعض دفعہ انسان کو کچھ بیماری نہیں ہوتی, ایک نفسیاتی ہوتا ہے کہ مجھے دم کیا تو اب میں, وہ مریض اپنی کانفیڈنس کی بیس پہ ٹھیک ہو رہا ہوتا ہے, اس میں اس عامل کا دخل نہیں ہوتا. ایسے بھی کیسز ہیں کہ کسی عامل سے علاج کرایا, واقعی سچی مچی میں ٹھیک ہو گیا, وہ اس کے عامل کا دخل نہیں ہے. پیشنٹ کے دماغ میں ایک بات ہوتی ہے کہ میرا علاج ہو رہا ہے, اس نفسیاتی اثر کی وجہ سے پیشنٹ کیا ہو جاتا ہے, ٹھیک. ہمارے حضرت نے یہ تجربہ کیا, ہمارے حضرت نے کسی کو علاج بتایا جن چڑیل بھوت کا نا, علاج یہ بتایا کہ یہ تسبیح لو اور 10 منٹ تک یہ والا ذکر کرو. اب جب تسبیح سے کرنا ہے تو 10 منٹ کا کیا مطلب ہے بھائی. ابے تسبیح تو گننے کے لیے ہوتی ہے نا, 200 دفعہ کرایا 10 منٹ, لیکن پکڑائی کیا, تسبیح. حضرت نے فرمایا یہ نفسیاتی کھیل ہے. اگر میں ایسے ہی کہہ دیتا نا 10 منٹ بیٹھ کے یہ دعا پڑھو, تو وہ ماحول نہیں بنتا. اس کے ہاتھ میں تسبیح ہے بھائی, تسبیح پہ گھما رہا ہوں میں, ہے تو وہ تصور سے ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ نفسیاتی ٹوٹکے ہوتے ہیں, اس طرح سے تو بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو یہ عامل لوگ بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کے پاس لے جاؤ, وہ کسی کے پاس بھی لے جاؤ. چاہیے پہلے میں کر دوں جلدی سے. وظائف کے خلاف بیان دیتے ہیں جبکہ بہت سلم حکیم قرآن یہ ثابت ہوتے ہیں.
یہ بڑی بات کرتے ہیں لوگ کہ ہم جو وظیفہ بتاتے ہیں قرآن حدیث سے ثابت ہے. دیکھو قرآن حدیث سے تو الحمدللہ رب العالمین بھی ثابت ہے, الرحمن الرحیم بھی ثابت ہے, مالک یوم الدین بھی ثابت ہے, ان اللہ علی کل شیء بھی قدیر بھی ثابت ہے. تو اس کے لیے عامل کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ وہ منتخب آیت لائے گا تو بولو یہ اس موقع پر یہ والی آیت کہاں سے ثابت ہے, یہ سوال پوچھو اس سے. یہ کیوں پڑھوں میں, وہ والی کیوں نہیں پڑھ لوں؟ بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی, سورہ مزمل 7 دفعہ پڑھو, تو کہنا سورہ مدثر کیوں نہیں پڑھوں ہے بھائی, قل اللہ کیوں نہیں پڑھوں؟ وہ کہے گا نہیں سورہ مدثر 21 دفعہ, 21 کیوں, 31 کیوں نہیں آ رہی بات سمجھ میں. تو پھینک رہے ہوتے ہیں, پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں, پھینکتے جا رہے ہیں. خیر آپ کہتے ہیں عامل لوگ اللہ کی بھائی اگلی دفعہ دو, یہ اتوار کو دے دو, یہ سارے سوال اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ.